زندگی میں ایکسکلوسیو لوگ ہونے چاہیے. یو شوڈ ہیو کوالٹی ایڈڈ پیپل. جھٹکا یا تھرو ہے یہ ون آف دا فاؤنڈیشن یا فاؤنڈنگ پرنسپل ہے اسٹریس دور کرنے کا. آپ نے اپنے آپ سے پہلا کویسچن کرنا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور آنسر ہمیشہ یس اور نو میں لینا ہے. اور میں زندگی میں نے ہمیشہ یہ اصول بنایا کہ جس سے میں امپریس ہوں میں اسے ملتا کم ہوں. بہت سارے لاکھوں ایسے اسپیشل پرسنز ہوں گے جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں یا ڈائریکٹ کبھی نہیں ملے, بٹ ڈاکٹر صاحب ان سب کے لیے انسپریشن ہے. ڈاکٹر خالد, I'm really very much impressed by all the life. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عائشہ عظیم آنے والے معزز مہمان گرامی کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. خواتین و حضرات, میں جو بھی بات کروں گی ظاہر ہے وہ نئی نہیں ہوگی. صاحب کتاب کو, صاحب متن کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہم آج جس کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے اس ہال میں موجود ہیں, اس میں دو شخصیات بہت اہم ہیں. دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان میں سے ایک شخصیت تو آج کی تقریب کی کرسی صدارت پر مطمئن ہے. دراصل ہم دو دولہے کہہ دیں گے آج کی تقریب کے, اور ایک دولہا کو ہم نے اسٹیج پہ بٹھا دیا ہے اور دوسرا دولہا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا شائع ہے اور وہ پچھلی نشست پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں. سو ڈاکٹر خالد جمیل اور دوسرے صاحب کتاب جو ہیں ہمارے ڈاکٹر علی اشرف, ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. اور آج کی تقریب کے مہمانان خصوصی جو ہیں ڈاکٹر علی اشرف کے والدین ہیں. ہم آنٹی اور انکل آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی تقریب کی خاص بات ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب اپنے اپنے پروفیشن میں, اپنی اپنی فیلڈ میں ہر فن مولا ہیں اور کمال رکھتے ہیں. ڈاکٹر علی اشرف کا ذکر اگر میں کروں تو ڈاکٹر علی اشرف کا تعلق لاہور سے ہے. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پروفیسر کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے میس کمیونیکیشن میں پی ایچ ڈی کی اور 15 سال سے پنجاب کی صف اول کی یونیورسٹیز میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. پبلک ریلیشنز کے مضمون اور عملی مہارتوں میں انہیں خاص ملکہ حاصل ہے. عالمی اداروں کے کئی ایک پروجیکٹس میں پاکستان کے دور دراز اداروں کے علاقوں میں شعوری مہمات اور صحافیوں کی تربیت کے لیے سفر کر چکے ہیں. سو ہمارے صحافی جس قسم کے ہیں ان کی تربیت میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے. میڈیا ٹرینڈز کا عالمی سطح پر جائزہ لینے کے لیے انہوں نے 15 سے زائد ممالک جن میں جرمنی, فرانس, اٹلی, اسپین, ہنگری, جمہوریہ چیکوسلواکیہ, نیدرلینڈ, آسٹریا, ترکی, یونان, سوئٹزرلینڈ, جاپان, چین, سعودی عرب اور یو اے ای میں صحافتی رجحانات کا جائزہ لینے کے لیے مطالعاتی دورے کیے. یورپ کی سیاحت پر ان کا سفر نامہ بھی شائع ہونے کو ہے. اپنے تجربات کو زیب کرتاس لانے کے علاوہ معلوماتی ویڈیوز کے ذریعے بھی اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کی موشگافیوں اور پی آر کے ہتھیار کے لیے ان کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے. ڈاکٹر علی اشرف اس پر اتھارٹی ہیں اور 2 سال تک پاکستان کی نامور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے پبلک ریلیشن آفیسر بھی رہے. پاکستان میں مختلف میڈیا اداروں کے ڈیجیٹل میڈیا ایڈوائزر کے طور پر کام کر چکے ہیں. تقریر ان کی مہارت اور تحریر ان کا فن ہے. ہم سر آپ کو بہت مبارک دیتے ہیں ایک بار پھر اتنی خوبصورت کتاب آپ سامنے لے کر آئے. خواتین و حضرات, یہ کتاب جو آپ سامنے فلیکس پر بھی دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر خالد جمیل, بگ بردر, ایک عہد, ایک شخصیت. ڈاکٹر خالد جمیل کی خود نوشت تیسرا جنم اور پھر اس کا انگریزی ورژن بیونڈ لائف کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے. ایک تقریباً 11 ماہ پہلے مئی 2024 میں ہم نے اسی ہال میں ان کی تقریب پذیرائی کی تھی بیونڈ لائف کی. اور یہ اس کے بعد یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ڈاکٹر علی اشرف کو, اس کا جواب تو یقیناً یہ خود ہی دیں گے, لیکن جتنی مجھے سمجھ آئی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پوری وہ جو تیسرا جنم کتاب تھی اس کا عمیق مطالعہ کیا. اور یقیناً جب آپ کسی کی سوانح اس کی خود نوشت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت سے سوال جنم لیتے ہیں جن کا ذکر بعض اوقات صاحب کتاب کسی کرٹسی میں نہیں کرتا. ہماری آج کی تقریب کے جو پہلے گیسٹ اسپیکر ہیں, میں واضح کرتی چلی جاؤں کہ ہمارے تقدیم و تاخیر کے جو معاملات ہیں ہم تھوڑا سا اس سے بالاتر اس لیے ہو گئے کہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چھٹی کا ٹائم ہے اور لوگ دیر سے اور جلدی اس طرح سے آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں ایسا کوئی موجود نہیں ہے جو مائنڈ کرے گا کہ اس کو پہلے کیوں بلایا یا بعد میں کیوں بلایا.
تو جن پہلے گیسٹ اسپیکرز کو میں بلانے جا رہی ہوں وہ HOD ہیں IR ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے. آپ کی پرزور تالیوں میں میں اظہار خیال کی دعوت دوں گی ڈاکٹر عرفان علی فانی صاحب کو. فرسٹ آف آل میں اپنے انتہائی خوب سیرت اور خوبرو دوست کا شکر گزار ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ انہوں نے مجھے اس کتاب کی تقریب رونمائی میں انوائٹ کیا, اور اگر یہ انوائٹ نہ بھی کرتے تو آنا واجب تھا مجھ پر. اور دوسری بات کہ جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی انتظامیہ ہے انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا, ان کا شکر گزار ہوں. اور میری یہ خوش قسمتی ہے اور خوش بختی ہے کہ آج کی اس بزم میں, آج کی اس محفل میں ذہانت فطانت کے آسمان کے جو درخشاں ستارے ہیں اور ان ستاروں کے درمیان چاند کی طرح موجود ڈاکٹر خالد جمیل صاحب موجود ہیں. ان کی موجودگی میں مجھے ذرا یہاں پہ اظہار خیال کرنے کا موقع مل رہا ہے. کتاب جو ہے وہ شیکسپیئر نے لکھا تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے کالیداس ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے شیکسپیئر ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے محققین ہیں, ان تمام محققین کالیداسوں کے پیچھے وہ خاموشیاں ہیں جن خاموشیوں میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے مشاہدوں کو لفظوں کے پیرائے میں پرویا, لفظوں کے پھولوں سے مالا کو پرو کر انہوں نے اس کی خوشبو سے لوگوں کو, اذہان کو, لوگوں کے قلوب کو معطر کیا, منور کیا. تو صاحب کتاب ہونا جو ہے وہ آج کی دنیا کے اندر وہ صدی کے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی, اس صدی میں یہ ایک مشکل کام, کتاب پڑھنا جہاں پہ مشکل کام ہے وہاں پہ کتاب لکھنے کا جو بوجھ ہے اس کو اٹھانا اور اس کو اس خوش دلی سے سر انجام دینا کہ آج ہم اس کتاب کی تکمیل کے حوالے سے آج اس کتاب کی تقریب کی جو رونمائی ہے اس میں آج ہم موجود ہیں. ڈاکٹر علی اشرف 2008 کا سال ہے, نومبر کی کوئی 15 یا 16 تاریخ ہے, اور سرد سورج جو ہے وہ اپنی شعائیں ابلاغیات کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی پنجاب کا وہ وہاں پہ اپنی شعائیں بکھیر رہا ہے. دو طرفہ لان کے درمیان میں راہداری میں ہم کچھ دوست کھڑے ہیں اور پاس ہی موٹر سائیکل کی پارکنگ ہے, وہاں پہ آ کے ایک بائک کھڑی ہوتی ہے اور بائک سے ایک خوبرو نوجوان جو ہے بڑی اجلت میں اترتا ہے اور اپنے دونوں کندھوں کو آگے کی طرف اچکائے ہوئے چلتا ہوا ہمارے پاس آتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور کتاب کا نام تھا تیسرا جنم, جس کے حوالے سے ڈاکٹر علی اشرف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب انہوں نے تیسرا جنم پڑھی تو یہ بنیادی طور پر ان کے دوسرے جنم کی ابتدا تھی. تو یہ میرا پہلا انٹریکشن تھا ڈاکٹر علی اشرف کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں 2008 میں. تو عام طور پر ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ جو خوبصورتی ہے وہ سفر میں ہوتی ہے, منزل میں نہیں ہوتی. وی آل آر ہیئر جسٹ ٹو فائٹ, جسٹ ٹو رن, جسٹ ٹو واک. زندگی میں منزل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. منزل اکتاہٹ پہ مجبور کر دیتی ہے, منزل سستانے پہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے, منزل پہ جا کے آپ کے اندر ایک تھکاوٹ کا احساس آ جاتا ہے. لیکن جب آپ سفر میں ہوتے ہیں آپ کی جو انرجی ہے وہ قائم رہتی ہے اور آپ بڑی توانائی کے ساتھ ان راستوں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر سفر خوبصورت ہوتا ہے, منزل خوبصورت نہیں ہوتی ہے. تو ڈاکٹر علی اشرف جو ہیں انہوں نے جو سفر 2008 میں شروع کیا تھا شعبہ ابلاغیات کے اندر, اور وہاں سے پہلے دن چند لوگ, کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ پہلے سے دیکھے ہوئے ہیں. یہ بنیادی طور پر اس ذات کے چہرے کا کرشمہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا ہو اور دیکھ کر آپ کو یہ لگا ہو کہ آپ اس سے پہلے مل چکے ہیں, اور وہ جو آپ پہلے مل چکے ہوتے ہیں وہ بالکل آپ مل چکے ہوتے ہیں. عالم ارواح کے اندر کچھ روحیں ہیں
जिनका पहले से इंटरेक्शन हो चुका होता है और उन्होंने दुनिया में आके मिलना है और जिस तरह से भी आगे मामलात हैं ज़िंदगी के वो चलने हैं। और कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं कि जिनको देख के ही हमें उकताहट हो जाती है, हालांकि हम पहली दफ़ा देख रहे होते हैं, पहली दफ़ा मिल रहे होते हैं और देख के नेगेटिव वाइब्स हमें आती हैं कि यार इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हवा की मानत लाइक जो दरख्तों के पत्तों से छनती हुई हवा निकल जाती है, घास के अंदर से हवा निकल जाती है, जहाँ जहाँ से वो गुजरती है वो अपना एहसास छोड़े जाती है। तो डॉक्टर अली अशरफ का शुमार ऐसे लोगों में होता है कि ये जहाँ जहाँ से बंदा गुजरा है, जिस महफिल में बैठा है, मोची की दुकान से अगर इसने अपने जूते की मुरम्मत करवाई है तो उसको भी अपना गर्विदा बनाया, और अगर किसी बैठे हुए बाल कटवाए हैं जो कि अब मेरी तरह कम रह गए हैं इनके सर पे वो भी अगर इन्होंने बनवाए तो उनके साथ भी, हजाम के साथ भी इनकी दोस्ती हो गई। एक इंटेलेक्चुअल्स की महफिल में बैठा तो इंटेलेक्चुअल्स भी इनके गर्विदा हो गए। एकेडमिया के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी लोगों के साथ ये, तो मतलब ये मोजज़ा होता है इंसान की ज़ात का। हर इंसान के अंदर ये काबिलियत, ये अहलियत, ये सलाहियत नहीं होती है। और मैं हमेशा से इनसे ये कहता हूँ कि शोबाए जो पब्लिक रिलेशन है उसके बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क में। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोगों को अल्लाह उस फील्ड के लिए बना के भेजता है, और अली अशरफ का ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सारे का सारा उस पब्लिक रिलेशन के अंदर फॉल करता है कि जो जो लोग इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनका इनके साथ एक रिलेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। और शायद सारे ये क्लेम करते हैं कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो मेरा ख्याल है जो डॉक्टर अली अशरफ का इंटरेक्शन होता है डॉक्टर खालिद जमील साहब के साथ, ये कुछ ऐसा ही इंटरेक्शन था। डॉक्टर अली अशरफ के जहन में, इनकी बातों में, इनके ख्यालात में, इनके अफ़आल में, इनके आमाल में, इनकी अक़दार में, इनके नज़रियात में, हर जगह पे हमें डॉक्टर खालिद जमील की जो छाप है वो नज़र आती है। इन्होंने इतना अमीक नज़र बनज़र अमीक पढ़ा है इनकी किताब को, या इनके साथ इनके इतने ज़्यादा इंटरेक्शंस हुए हैं कि उनकी बातों को अब हमें नहीं लगता कि ये बात खालिद जमील की है, हमें ये लगता है ये बात अली अशरफ की है। कि इतना ज़्यादा इन्होंने उनको स्टडी किया है, उन पे मुताला किया है कि बाज़-औक़ात हम किसी और की बातों को इतनी दफ़ा ज़िंदगी में रिपीट करते हैं कि हमें ये लगता है कि ये हमारी अपनी फ़िक्र है, ये हमारा अपना नज़रिया है, ये हमारी अपनी सोच है। हालांकि वो सोच कहीं से आई होती है, वो शमा किसी ने रोशन की थी और वो रोशनी जो है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही होती है। एक फूल खिला था, उसकी खुशबू हमारी शख्सियत से आना शुरू हो जाती है। एक रंग लगा था और मेरी सारी शख्सियत उस रंग में रंग जाती है। तो डॉक्टर अली अशरफ जो हैं, उनकी शख्सियत के अंदर हमें डॉक्टर खालिद जमील का जो रंग है वो नज़र आता है। लेकिन जिस डायमेंशन में रंग बहुत प्रोमिनेंट होकर नज़र आया, जैसे कि किताब के अंदर भी अली अशरफ ने ये मेंशन किया हुआ है कि डॉक्टर साहब की अपनी जो सोच थी वो मिकाबलियन का जो नज़रिया हम आइडियोलॉजी पढ़ाते हैं IR के अंदर, कि जो रास्ते हैं आपका नतीजा मैटर करता है अल्टीमेटली। ठीक है, आप अगर कामयाब हो गए हैं, मिकाबले में ये कहा था आप सही तरीके से कामयाब हुए हैं या आप नेगेटिव तरीके से कामयाब हुए हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कामयाब हुए हैं। लेकिन ज़िंदगी का एक हादसा था, ज़िंदगी का एक लम्हा था जब इनका नज़रिया बिल्कुल ज़िंदगी की तरफ जो इनका तासुर था वो बिल्कुल बदल गया। और फिर उन्होंने वो बात जो कि पहले सिर्फ अपनी ज़ात तक थी कि मैंने अपनी ज़ात को संवारना है, मैंने अपने ज़ात को कामयाब करना है, मैंने मेरे बंगले हों, मेरी गाड़ियाँ हों, मेरा सारा कुछ हो, अपने से ये सफ़र जो कि बाहर से रोशनी अंदर की तरफ आ रही थी, फिर ये रोशनी अंदर से बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। था वो एक हादसा, लेकिन उस हादसे ने हमारे मुल्क को एक ऐसी शख्सियत से नवाजा कि उसने इस मुल्क में एक तरतीब दे दी। हालांकि जो हादसे होते हैं वो हमेशा बेतरतीब होते हैं, लेकिन ये वो हादसा था जो डॉक्टर खालिद जमील साहब की ज़िंदगी में वाक़या हुआ और उस वाक़े ने आके इनकी ज़िंदगी बदल दी, और उस ज़िंदगी ने आके फिर न जाने कितनी ज़िंदगियों को बदल दिया। कितने ऐसे बेसहारे थे जिनका ये सहारा बने, कितने ऐसे जिनकी आबला पाई थी, चल नहीं सकते थे, तो इनकी आबला पाई उनके काम आई और उन्होंने चलना सीखा। कितने दर्दमंद थे जिनको दर्द का दरमान मिल गया, कितने लाचार थे जिनको चारा मिल गया, कितने सारे बेसहारा थे और इनको सहारा बनकर डॉक्टर खालिद जमील साहब ने एक जो टर्म है हम माजूर लोगों का,
कोई ना कोई उज़्र होता है इंसान की शख्सियत के अंदर, उसको तब्दील कर दिया इन्होंने आके, और उनके साथ उन्होंने जो नाम मनसूब किया खसूसी अफराद, स्पेशल पीपल। तो ये भी क्रेडिट जो है ये डॉक्टर साहब को जाता है कि उन्होंने आके उन मार्जिनलाइज्ड लोगों को ऊपर अपनी ज़ात से निकलकर फिर उनका जो ज़िंदगी का मतम नज़र था वो खल्क़े खुदा बन गई, क्योंकि खालिक का रास्ता मखलूक से होके गुज़रता है। और जो लोग मखलूक के साथ, वो जैसे इकबाल ने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो खालिद साहब जो हैं उन्होंने जब खल्क़े खुदा से मोहब्बत की तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकलता है। इशफाक अहमद की मुझे बात याद आ रही है, उन्होंने कहा था, उनसे किसी ने पूछा कि अच्छी मौत कब आ सकती है, तो उन्होंने जवाब दिया, किसी एक इंसान की ज़िंदगी को अच्छा कर दो तो आपको अच्छी मौत आ जाएगी। तो आप ज़रा सोचिए कि जिस फ़र्द ने न जाने कितनों की ज़िंदगियों के दुखों को चुना है, कितनों की ज़िंदगियों के रास्ते के कांटों को चुना है, वो बारगाह इलाही के अंदर किस कदर मोतबर और मुस्तनद शख्सियत होंगी। अली अशरफ का नाम अली है, अली जो कि जहानत, फतानत और इल्म का दरवाज़ा है, और अशरफ जो कि इंसानी शर्फ है, जो कि अशरफ अल मखलूक़ात। तो अल्लाह ताला ने जो कुछ नाम होते हैं जो कि इसमें बामुसम्मा होते हैं, अपने इस्म का तर्जुमा होते हैं, उनका इस्म उनकी शख्सियत से झलक रहा होता है। तो अली अशरफ जो हैं ऐसी ही शख्सियत हैं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह से इनके इल्म में, इनके नज़रियात में, इनकी अक़दार में और खल्क़े खुदा के साथ जो मोहब्बत है, जैसे ये लोगों के रास्तों से कांटे चुन रहे हैं, अल्लाह ताला इनके रास्तों से भी कांटे चुने। इसी तरह से यूरोप की आवारा गर्दियाँ ये करते रहें और हमें अच्छे अच्छे जो वाक़यात हैं यूरोप के सुनाते रहें। मेरी तमाम दुआएं और शुभकामनाएं इस किताब की कामयाबी के लिए कि अल्लाह ताला अली अशरफ को भी दिन रात तरक्की अता करे, और इनके नज़रिया जो किताब में लिखे गए हैं वो जो लोग पढ़ें उनकी ज़िंदगियाँ भी उसी तरह से मुतासर हों। थैंक यू वेरी मच। हाज़रीन मजलिस, किताब की मंदरजात पर बात करें तो इस किताब में कुल 21 अब्वाब कह लें, मज़ामीन कह लें, मैं उन्हें चैप्टर्स ही कहूँगी। 21 अब्वाब हैं और हर बाब डॉक्टर खालिद जमील की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालता है। ख़ुसूसी अफराद हों या खेल का मैदान, मेडिसिन हो या समाज के मसाइल, सूफिया कराम से मोहब्बत हो या वजदान का राज, आपको सब इस किताब में मिलेगा। आप तीसरा जन्म पढ़ें, आप बियॉन्ड लाइफ पढ़ें, आप ये किताब सामने रख कर पढ़ें, और जहाँ आपके जहन में कोई सवाल उभरे आप फ़हरिस्त चेक करें और मुतल्लिका जगह पे जाकर जो डॉक्टर खालिद जमील का कलम नहीं लिख सका था वो डॉक्टर अली अशरफ के कलम ने उनसे पूछ कर और खोज लगा कर लिखा। हमारे अगले गेस्ट स्पीकर डॉक्टर फ़हद अनीस हैं, HOD हैं मीडिया स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के। सर मैं आपको दावत देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे तो डॉक्टर फ़ानी फ़ानी के बाद मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि जिस तरह से उर्दू ज़ुबान पे उनकी महारत है, शायद मैं वैसे तो ना बोल पाऊँ, लेकिन कुछ चंद एक बातें डॉक्टर अली के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर अली और उससे पहले अली अशरफ और मैं डॉक्टर फ़हद और उससे पहले फ़हद अनीस, ये साथ हमारा तकरीबन कोई 10 साल से ज़्यादा का है, 2013 साल से। पहले सीनियर जूनियर के हवाले से, और फिर उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन एक रेस लगाई हुई है ऑर्गेनाइजेशन की। पहले कभी ये जाते हैं और उसके बाद मैं आता हूँ, फिर अगली बारी मेरी होती है और फिर ये आते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारा साथ कुछ ऐसा ही लिखा है कि इस 13 साल से हम लोग इकट्ठे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं। जहाँ तक डॉक्टर अली की अपनी शख्सियत की बात है, तो क्योंकि इनकी ज़िंदगी के तमाम, बल्कि अगर मैं इनके नहीं अपने कहूँ, हमारे कहूँ, तो हमारे जितने भी कामयाबी हैं, जितने भी चैलेंजेस थे, जितना भी टफ़ टाइम था, वो हमने कम पेश एक साथ देखा है हमने। और इनको अली से डॉक्टर अली का सफ़र बनते हुए उसमें जो चैलेंजेस इनको आए, मैं उसका भी चश्मदीद गवाह भी हूँ, क्योंकि हमारे दिन में को 12 घंटे शायद इकट्ठे गुजरते हैं। और अक्सर हमने ये डिक्लेयर भी किया होगा कि शायद घर वाले ही कहते होंगे कि आपका ये जो घर सिर्फ एक सफ़र खाना है जहाँ कि आप आगे रहते हैं और आराम करते हैं, और उसके बाद आप सारा दिन इकट्ठे टाइम गुजार रहे होते हैं। तो डॉक्टर अली
کہ میں اگر کچھ چند ایک لفظوں میں صرف اس کو کہہ سکوں اس کتاب کے حوالے سے، کیونکہ بہت دفعہ ڈاکٹر خالد جمیل صاحب سے میری ایک آدھ شاید ملاقات ہے. ایک بار میں ان کا پیشنٹ بن کے گیا تھا اور ایک آدھ بار ویسے ملاقات ہے، لیکن جتنا میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کا ذکر ڈاکٹر علی سے میں نے سنا، مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ ڈاکٹر خالد جمیل سے میرے کو ملاقاتیں نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ ہر وقت ان کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے میڈیا میں تو سنتے آئے ہیں، لیکن جس طرح ڈاکٹر علی سے سنا میں نے ہمیشہ، تو ایک ہمارے لیے بھی سر رول ماڈل رہے ہمیشہ، اور ان کی باتیں، ان کی سٹوریز، ان کی اسٹرگل کہیں نہ کہیں ہمیں پش کرتی رہی، ہمیں انرجی دیتی رہی کہ کس طرح سے کبھی بھی کسی بھی ٹائم میں اور ٹف ٹائم میں خاص طور پہ ہم نے ہار نہیں ماننی. اور جہاں تک اس بک کی بات ہے اور ڈاکٹر علی کی بات ہے، ڈاکٹر علی کیونکہ اٹ سیلف ایک ایسا انسان ہے جو بڑا ہی خوبصورت، ایماندار، لائک اٹس جسٹ لائک اے میرر. اور میرا یہ خیال ہے کہ لکھنے والے کے لیے اس کی ایجوکیشن، اس کا نالج، اس کی اسکلس کے ساتھ ساتھ جو میرے خیال میں سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان جتنا ہی صاف، جتنا نیک نیت ہوتا ہے، جتنا ہی دو لوگوں کا درد رکھنے والا ہو، وہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی اس کے قلم کے تھرو، اس کتاب کے اندر ان لفظوں کے تھرو نظر آ رہی ہوتی ہے. اور یہی چیز ڈاکٹر علی کی ہے کہ میں نے کبھی نہیں پایا ان کو کہ یہ کسی کے بارے میں نیگیٹو ہوں. میں نے کبھی نہیں پایا کہ کسی کے بارے میں ان کا کوئی خیال ہو کہ یار ان کو ہم کس طرح سے ڈیمیج کر جائیں، کچھ بھی ہو. تو یہ وہ خوبصورتی ہے ان کی ذات کی، اور وہی اس کتاب میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اور میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر علی کو بھی کہ وہ انہوں نے اس خوبصورت مائل اسٹون کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ کمپلیٹ کیا، جس کا ان سے زیادہ شاید مجھے انتظار تھا، کیونکہ اس پورے دوران میں جو چیلنجز آ رہے تھے اس کا میں نے کہا کہ میں اس کو دیکھ بھی رہا تھا اور جس طرح سے کر رہے تھے. اگین بہت مبارکباد ڈاکٹر صاحب کو بھی. اور ایک اور چیز واضح کر دیں، کیونکہ جو میری مسز ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو ان کی طرف سے بھی خاص پیغام ہے، ان کی طرف سے بھی بہت مبارکباد. وہ آنا بھی چاہتی تھیں آج خود بھی، تو اس لیے یہ میرے بھی استاد ہیں انڈائریکٹلی. تو اگین سر بہت مبارک، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس ہیئر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کامیابیاں دیتا رہے، اور اسی طرح اپنے خوبصورت لفظوں کے ساتھ اس طرح کی خوبصورت شخصیات کے بارے میں ہم جیسے لوگوں کو بتاتے رہیں اور جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. بہت شکریہ جی، تھینک یو. بہت شکریہ سر. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں، بلکہ شاید کوئی میری آواز حکومتی ایوانوں تک یا جو نصاب بناتے ہیں ان تک پہنچا دے کہ اگر ڈاکٹر خالد جمیل کی زندگی کی داستان ہمارے نصاب میں شامل ہو جائے، ہم جو روتے پیٹتے رہتے ہیں، ہم جو گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں کھانا نہیں ملا مصیبت پڑ گئی، نیا جوڑا نہیں ملا مصیبت پڑ گئی، ہماری زندگی کے تو یہی مسئلے ختم نہیں ہوتے، تو کس طرح سے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کیا، اس کا مقابلہ کیا، یہ ڈاکٹر خالد جمیل سے کوئی سیکھے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو اگر نصاب کا حصہ بنایا جائے تو ہماری نوجوان نسل اس سے ضرور کچھ سیکھ سکتی ہے. میری اگلی گیسٹ اسپیکر جو ہیں یہ اسپیشل ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، خصوصی افراد کے حوالے سے ان کا بڑا نام اور کام ہے، ایجوکیشن یونیورسٹی میں استاد ہیں. آپ کی تالیوں میں میں اظہار خیال کی دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر عفاف منظور صاحبہ کو. آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ مجھے بات کرنی پڑے گی، لیکن اگین اٹس مائی آنر کہ میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں بات کروں اور ڈاکٹر علی اشرف کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں بات کروں. ڈاکٹر علی اشرف سے میرے خیال میں 2 تعارف ہیں. پہلا تعارف جو میرا ڈاکٹر علی اشرف کے ساتھ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے چند الفاظ سے ہی ہے. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی 2022 میں، اور ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ ملاقات ہوئی تھی شاید، اور اس کے بعد کہیں دوبارہ ہماری ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اور کہا کہ ڈاکٹر علی کے بارے میں یہ کہا کہ جو ویسے تو ڈاکٹر صاحب کے ساری فینز ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی جس شخص کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اس کو لگتا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا سب سے زیادہ فیوریٹ ہوں، اور ڈاکٹر صاحب مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ جو چند لوگ میرے دل کے بہت قریب ہیں ان میں سے ایک ڈاکٹر علی اشرف ہے. تب ڈاکٹر صاحب ابھی پروسیس میں تھے ان کا نا PhD کا. پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب ان کی PhD مکمل ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو 2-3 لوگ ہیں جن کی PhD کی مجھے بہت خوشی ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ ڈاکٹر علی اشرف ہے. تو میرے لیے یہ لفظ جو تھے نا ڈاکٹر صاحب کی بڑے ویلیڈیشن تھی ڈاکٹر علی اشرف کی پرسنالٹی کے بارے میں. یعنی اگر ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت کسی بھی انسان کے بارے میں
ایسے لفظ کہے گی تو اس سے بڑی ویلیڈیشن کوئی نہیں ہے. کیونکہ جیسے ابھی جو پہلے مقرر تھے دونوں نے ظاہر ان کا بہت اچھا لمبا ٹائم پیریڈ ڈاکٹر علی کے ساتھ گزرا اور انہوں نے ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں پہ بات کی, تو میرا تعارف تو اتنا ہی ہے. اچھا, دوسرا جو تعارف پھر میرا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہے وہ اس کتاب کے تھرو ہوا. میرے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی یہ بات جب مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر علی جو ہیں وہ میرے حوالے سے کتاب لکھ رہے ہیں. اور میرے لیے بڑی حیران کن تھی یہ بات, کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کوئی پہلی کتاب لکھے اور کسی کی شخصیت پہ اس طرح سے لکھے. یہ یقیناً ایک چیلنج بھی ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو یا تو لوگ اپنی پرسنل بایوگرافی سے شروع کرتے ہیں یا پھر کوئی کسی معاشرتی موضوع کے اوپر کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں. تو کسی شخصیت پہ کتاب لکھنے کا چیلنج لینا میرے خیال یہ کافی بڑا چیلنج ہوتا ہے. لیکن جیسے یہاں باقی سب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ اتنے قریب ہیں اور انہوں نے بہت ان کی جو ہے ایک ایک شخصیت کا پہلو بھی انہوں نے دیکھا جانچا, تو ہی ڈیزروز کہ شاید وہ یہ لکھ سکتے تھے. اور جب مجھے لاسٹ ٹائم میری ڈاکٹر علی سے بات ہوئی تو میں نے انہیں یہی کہا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ نا یہ ریس جیت گئے ہیں آپ نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے ڈاکٹر صاحب کے فینس میں سے نا, کہ آپ نے ان کے لیے یہ سارا آنر جو ہے وہ لکھ دیا ہے. تو یہ کتاب کی جو ترتیب انہوں نے دی ہے اور جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے, اگر کوئی انسان ڈاکٹر صاحب سے نہ ملا ہو اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں نہ جانتا ہو, تو یہ کتاب جس انداز میں لکھی گئی ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے بالکل متعارف ہو سکتا ہے 100%. کئی پہلو ہوتے ہیں نا شخصیت کے. ابھی آپ بات کر رہی تھیں ڈاکٹر عائشہ کے نصاب میں یہ چیز شامل کی جائے, تو میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں چونکہ میں اسپیشل ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے اور ہم یونیورسٹی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن اور اس سے ریلیٹڈ اسپیشل پرسنس پہ ساری ہماری ایجوکیشن بھی ہوتی ہے اور پریکٹیکم بھی ہوتا ہے. تو ہم جب بھی کوئی پریکٹیکل شخصیات کی بات ہوتی ہے نا تو وہاں ہم ڈاکٹر صاحب کا ذکر ضرور کرتے ہیں, بلکہ پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں اور ہم اسائنمنٹس بھی دیتے ہیں انہیں, اور ڈاکٹر صاحب ایک ایگزامپل کی طرح موجود ہیں. اور اب شاید یہاں پہ اس ٹائم کوئی اسپیشل پرسن موجود نہیں ہے, اگر وہ ہوتا تو وہ خود بتا سکتا, لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے اس فیلڈ میں کہ کتنے ہی سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں ہی ہوں گے, کیونکہ ہزاروں تو وہ ہوں گے جو کہ ڈائریکٹ کنیکشن میں ہے نا, بہت سارے لاکھوں ایسے اسپیشل پرسنز ہوں گے جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں یا ڈائریکٹ کبھی نہیں ملے, بٹ ڈاکٹر صاحب ان سب کے لیے انسپریشن ہے. اور صرف ان کے لیے انسپریشن نہیں ہے کیونکہ وہ تو شاید ایک صرف فزیکل ایبلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کسی کی وہ میئر کر سکتے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب کی ذات تو شاید ہم جیسے لوگ بھی جو ہیں جو کہ بظاہری طور پہ مکمل نظر آتے ہیں, ان کی شخصیت سازی پہ بھی پوری طرح ڈاکٹر صاحب کا انفلوئنس ہے اور وہ سب ڈاکٹر صاحب سے انسپائرڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کتنی ہی فیلڈس, صرف ایک میڈیکل کی فیلڈ نہیں, ایک سوشل ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ نہیں, بلکہ آپ دیکھیں موٹیویشن کی فیلڈ جو ہے. آئی کین ریکال کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ویڈیوز ہیں میرے خیال میں آج سے 14-15 سال پہلے بھی اگر ہم پیچھے جائیں تو انٹرنیٹ پہ ہمیں وہ ویڈیوز بھی ملتی ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب معاشرتی مسائل کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو انسپریشنس بھی اس میں دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی اپنی شخصیت کے کئی پہلو ہیں, لیکن یہاں پہ ظاہر ہے آج کی جو محفل ہے اس کا کریڈٹ سارا ڈاکٹر علی کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک تو ایسی شخصیت کا انتخاب کیا اور پھر پورا انصاف کیا اس کتاب میں کہ شخصیت کے تمام پہلو جو ہیں اس میں رکھے, اور یہ جرت بھی کی, کیونکہ میرے لیے یہ میں سوچ سکتی ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ جس سے انسپائرڈ ہوں, جس کو آپ اپنا استاد سمجھتے ہوں, اس کے اوپر لکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر اس طرح لکھنا کہ جو جس پہ لکھا جا رہا ہے وہ خوش ہو. اور ڈاکٹر صاحب از ویری ہیپی آئی تھنک ٹو سی, اینڈ وہی بات ڈاکٹر عائشہ والی کی بہت ساری ایسی باتیں جو انسان خود نہیں لکھ سکتا اپنی بایوگرافی میں, اور ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر علی نے بڑی مہارت سے وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ کچھ ایسی بہت سارے پوائنٹس اس میں سے نکالے اور ہمیں اس کتاب میں دیکھنے کو ملتے ہیں. سو بہت مبارکباد ڈاکٹر علی اشرف کو اس کتاب کے لکھنے پہ, اور ہم سے جتنا بھی کوشش ہوگی ہم اس کتاب کے لیے جو ہے وہ یقیناً میرے خیال میں اب تو ایک ریفرل بک کی طرح بھی بن گئی ہے آپ کی کتاب. سو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی کہ میں بات کر سکوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈاکٹر عفاف. اور یہ کام کسی عقیدت کے بغیر نہیں ہو سکتا, محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ڈاکٹر علی اشرف کتنے بڑے عقیدت مند ہیں ڈاکٹر خالد جمیل کے, میرا خیال ہے باقی پھر ہم تو
کوئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو خود اساتذہ کے سامنے اپنے استاد کا انتخاب کرتے ہیں, پھر زانوِ تلمس طے کرتے ہیں اور خود سے فیصلہ کرتے ہیں. ایک استاد ہے, زبردستی مل گیا, وہ اس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا, اور پھر جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کا میں پڑھ رہی تھی ابتدائیہ کہ ڈاکٹر خالد جمیل نے جب اٹھانا ہوتا ہے کسی کو اپنے پاس سے تو اسے کہتے ہیں اوکے, اور وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے کہ اب ناؤ دا میٹنگ از اوور. تو اب یہ اوکے سننے کے لیے میں نے ضرور کسی دن تو یہ اس میں پھر انہوں نے سوچا, اور یہ اس کو بڑے ہی کھلے دل سے ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ اب میں نے ان سے بات کرنی تھی, ان کے پاس وقت گزارنا تھا, تو اس کے لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے, اور میں نے پھر یہ کیا, اور وہ ان کے بیک آف مائنڈ کہیں وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو یہ ایک بیسیکلی یہ انسپریشن ہے, یہ محبت ہے جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ان کی 2 پیاری سی بیٹیاں یہاں موجود ہیں, ان کی بیگم صاحبہ ساتھ آئی ہیں. ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے جو اگلے گیسٹ اسپیکر ہیں ڈاکٹر عبد نواز لودھی, ہیلی کالج آف کامرس میں پی ایچ ڈی پروگرام کے ہیڈ ہیں. امریکہ اور دیگر کئی ممالک میں درس و تدریس کے معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. سر میں آپ کو اسٹیج پہ دعوت دیتی ہوں, ڈاکٹر عبد نواز لودھی. السلام علیکم جی. ایسا شخص جس کی آپ کی زندگی میں ہونے سے آپ کا گزرا ہوا کل جو ہوتا ہے, آپ کا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے. تو ایسا شخص جو آپ کی لائف میں آیا اور اس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوئی, آپ کی فائنینشیل پوزیشن اچھی ہوئی, یا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہتر ہوا, یعنی ریلیشن ود اللہ, یا دین کے آپ قریب ہوئے, یا ریلیشن ود پیپل, لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہوا اس شخص کی آپ کی زندگی میں آنے کے بعد, تو میں کہوں گا کہ وہ آپ کا دوست ہے. تو یقیناً علی اشرف صاحب سے میرا تعلق جو ہے وہ یو ای ٹی کے زمانے سے ہے, جب میں بیسیکلی جاب کرتا تھا آئی بی ایم انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ مینجمنٹ میں, اور اس وقت علی اشرف صاحب پی آر او تھے ادھر. تو اس ٹائم سے مطلب کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ سٹارٹ ہوا, اور ایک بڑا اچھا ٹائم جو ہے یو ای ٹی میں گزرا. اس کے بعد پھر میں نے یو سی پی جوائن کی, اور یو سی پی میں بھی علی اشرف صاحب ساتھ ہی تھے, اور علی اشرف صاحب نے ایز اے فیکلٹی ممبر ادھر جوائن کیا, اور ڈیورنگ پی ایچ ڈی بھی ایک بڑا اچھا ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزرا, بیکاز میرا تھوڑا سا ایکسپرٹیز ریسرچ کی سائڈ پہ تھی. تو ہمارا بڑی نمبر آف میٹنگس جو ہیں, سیٹنگس جو ہیں وہ ہوتی رہی, جن میں میں نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی, انہوں نے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیکھی. تو اس طرح سے پھر انشاءاللہ ان کی جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے وہ کمپلیٹ ہوئی, اور آئندہ بھی انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بڑا ایک اچھا تعلق ان کے ساتھ چلتا رہے گا. اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں چینجز آئی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا. ایکچولی میں نے ایک سنا تھا کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے, تو میں پھر ایک یونیورسٹی میں نے اسٹے نہیں کیا. پنجاب یونیورسٹی 5ویں یونیورسٹی ہے. سب سے پہلے میں نے کام سیٹ یونیورسٹی جوائن کی, پھر میں نے یو ای ٹی جوائن کی, اس کے بعد پھر میں نے یو سی پی جوائن کی, پھر میں نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن ایز اے چیئر پرسن یو ای بزنس اسکول اسے جوائن کیا. اب میں ہیلی کالج آف کامرس میں پنجاب یونیورسٹی میں ہوں. تو جب بھی آپ کوئی جاب چھوڑتے ہیں, کسی دوسری جاب کو جوائن کرتے ہیں, تو سٹارٹ پہ آپ کو کافی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. نئے لوگ ہوتے ہیں, نیا سسٹم ہوتا ہے, نئے چہرے ہوتے ہیں, نئی چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں علی اشرف صاحب سے میں گائیڈنس لیتا رہا. جب میں یو ای ٹی میں تھا تو بہت ساری جو پرابلمس تھی میں ان سے ڈسکس کرتا تھا, اور یہ مجھے گائیڈ کیا کرتے تھے. جب میں یو سی پی آیا تو ڈیفینیٹلی ایک نئی جاب تھی, نئے لوگ تھے, نیا سسٹم تھا, پرائیویٹ سیکٹر تھا, میں گورنمنٹ سیکٹر سے گیا تھا. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا, لوگوں کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کرنا, سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا مشکل تھا. تو اس وقت بہت ساری چیلنجز تھے. اس کی بالکل ایسی مثال ہے جس طرح ایک نئی دلہن گھر میں جب بیائی جاتی ہے تو وہ نئے چہرے, نئے لوگوں کو دیکھ کے تھوڑا سا نروس, کنفیوز سسٹم, اس کے لیے سب سے بیسٹ اسٹریٹجی علی اشرف صاحب نے بتائی کہ بھئی آپ ویٹ اینڈ واچ کی اسٹریٹجی یوز کریں, آہستہ آہستہ سسٹم آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو بہرحال اسٹریس ہوتا ہے جب آپ ایک نئے ادارے کے اندر جاتے ہیں, اس کو جوائن کرتے ہیں, تو وہ ٹائم پیریڈ جو تھا بڑا اچھا گزرا. بہرحال ان کی وجہ سے سائیکولوجیکلی
میری لائف کے اندر جو اسٹیبلٹی کا ایک ایلیمنٹ تھا وہ علی اشرف صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور آج جو میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب سے، چونکہ انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب میرے انڈائریکٹلی جو ہے وہ مطلب کہ استاد یا جو بھی آپ ان کو مینٹور کہہ لیں، کہ فیض جو ہے وہ علی اشرف، اور علی اشرف سے پھر مجھے ان کی گائیڈنس ملی، جو کہ سائیکلوجیکلی میں اسٹرانگ ہوا. تو بہرحال ان کی کنٹریبیوشن نہ صرف میری لائف میں. پھر انہوں نے کہا لودھی صاحب آپ کی ہیلتھ کے بہت ایشو، آپ بیٹھے رہتے ہیں، سٹنگ کرتے ہیں، تو آئیں. انہوں نے مجھے جم جوائن کروائی، تو اس میں ہم جم جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کافی زیادہ چینجز آئی. تو بہرحال لانگ سٹوری شارٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے دوست ہیں، اور ایسے دوست ہیں کہ جن کی وجہ سے میرا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوا ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ سر. اب میں جن کو بلانے جا رہی ہوں وہ ایک طرح سے آج کی تقریب کے ہوسٹ بھی ہیں. پاکستان کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ٹاپ 10 میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی سب سے بڑی سکسیس سٹوری یہ ہے کہ وہ جہاں جس ادارے کے ساتھ پھر منسلک ہو جائیں اس کے ساتھ وفا نبھاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ ادارہ بھی کامیابی کی منازل طے کرتا ہے. جی میری مراد ہے عابد ایوب صاحب سے. آپ کی پرزور تالیوں میں ڈاکٹر علی اشرف صاحب کے دوست بھی ہیں وہ. سارے استاد بیٹھے ہیں، سب کے سامنے بولنا مجھے ذرا لگ رہا ہے کہ یہاں جتنے بھی ٹیچر یا مجھ سے پہلے بول کے گئے ہیں، فانی صاحب چلے گئے ہیں، اور ان کے سامنے تو بالکل نہیں بولا جا سکتا تھا. ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر صاحب سے سیکھی، ڈاکٹر خالد صاحب سے، اور اس کی وجہ سے آج بھی مجھے ایک ہر کوئی جہاں میرے جتنے دوست ہیں سب مجھے ایک بات میں سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ میں زندگی میں آنے والی پریشانیوں یا مشکلات یا رکاوٹوں سے گھبراتا نہیں ہوں، اور میں بڑا لائٹ لیتا ہوں. اور اکثر سامنے والے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں اس معاملے میں بالکل لاپرواہ ہوں، تو اس کا سہرا ڈاکٹر صاحب کے سر جاتا ہے. وہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے کیا ایک چیز انہوں نے مجھے سکھائی تھی. ایک دفعہ میں کسی ایک مسئلے میں ان کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے نا، آپ نے اپنے آپ سے پہلا کویسچن کرنا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اور آنسر ہمیشہ یس اور نو میں لینا ہے. اور اگر آنسر آئے یس تو فوراً نیکسٹ کویسچن پہ موو کر جانا ہے ہاؤ، اینڈ کیا کر سکتا ہوں، واٹ اینڈ ہاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں اور کیسے کر سکتا ہوں. اور اگر آنسر نو میں آئے اس کو وہیں بھول جانا ہے، چھوڑ دینا ہے. تو اس کے بعد، اس دن کے بعد آج تک میری زندگی میں کوئی بھی ایسا کوئی مجھے چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے، کوئی ایسی چیز جو میرے سامنے پہلی دفعہ آتی ہے، تو میں اپنے آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں کہ نہیں. اور یقین مانیں یہ چیز، یہ پریکٹس مجھے اتنا لاپرواہ بنا دیتی ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ کچھ نہیں کہہ رہا. اور یہ چیز میں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بہت کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی چیز میں نے کہا کہ آج ایک ایسی لرننگ میں بتاؤں جو آپ سے ہم نے سیکھی. اور ڈاکٹر علی اشرف جو آج کے تقریب کے دولہا بھی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جاننا ہے اس کے ساتھ دو کام کر لیں، سفر کر لیں، کھانا کھا لیں. میں نے ان کے ساتھ سفر بھی بہت کیا ہے، کھانا بھی بہت کھایا ہے. اور ماشاءاللہ واقعی جیسے دکھتے ہیں معصوم، ویسے ہی معصوم شخصیت بھی ہے ریئل میں. 2008 سے ہم ساتھ ہیں، اور اگر میں صحیح معنوں میں کہوں تو مجھے بولنا انہوں نے سکھایا. میں نے آپ بھی کہہ رہا تھا کہ میں آج سے پہلے جب بھی کہیں گیا ہوں، میں آپ سے بات کر کے گیا ہوں کہ وہاں جا کے کیا بولنا ہے، مجھے کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے، ان سے ڈسکس کر کے جاتا ہوں. تو آج تم بتا دو. اس نے کہا آج خود ہی بولنا ہے. آج انہوں نے رہنمائی نہیں کی. تو یہ بولنا سکھانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. ان کی ہمارے دوست ابھی ظہیر گئے ہیں یہاں سے، انہوں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ علی کی تعریف میں آپ کچھ بھی بول دیں وہ جھوٹ نہیں ہوگا. کہ آپ خوبیوں میں کوئی بھی بات علی کی تعریف میں کر دیں وہ سچی ہوگی. یہ جینون بات ہے. ان کے لیے آپ کچھ بھی، آپ انہیں نہیں بھی جانتے، اگر آپ ان کے بارے میں کچھ بھی اچھا سوچ لیں یہ ویسے ہی ہوں گے. یہ ایز اے پرسن، ایز اے دوست، ایز اے مینٹور، ایز اے ٹیچر بہت اچھے ہیں. اور میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، جو ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت ہے وہ بھی بڑا اچھا گزرا ہے، اور ان سے سیکھا بہت کچھ ہے. اور آج بھی یہ ہمیں دوست کم لیتے ہیں، ٹیچر ہی کے طور پہ ہمیں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت. تو بس ان میں ایک ہی مسئلہ ہے
بولتے وہ زیادہ ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ تمہید کم کریں اپنی. تو مگر یہ ٹیچر کی خوبی ہوتی ہے, مسئلہ نہیں ہے. تو میرے ڈاکٹر صاحب کا بڑا شکریہ ادا کریں گے, دونوں ڈاکٹر صاحب کا, کہ ہماری زندگیوں میں ان دونوں شخصیات کا بہت اہم رول ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو ڈاکٹر خالد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بک لکھی, یہ بھی ایک بڑی اچھی کاوش ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم جو لوگ زندہ ہیں ان کی تعریف کرنا زیادہ ضروری ہے. جنہوں نے ہماری زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کی, ان کو اکنالج کرنا بڑا ضروری ہے. جن سے ہم نے کچھ سیکھا, ان کو وہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ ہم نے آپ سے یہ چیزیں سیکھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں کوشش کروں گا آپ کو آگے بھی یہ بتاتا رہوں کہ کیا کیا آپ سے سیکھا ہے. تھینک یو ویری مچ. ہماری اگلی آج کی جو مہمان اسپیکر ہیں ڈاکٹر مریم عرفان, استاد ہیں, کوئین میری کالج سے منسلک ہیں, اور اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر علی اشرف کی اسکول کی استاد ہیں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. علی ماشاء اللہ ایک تو میری سمجھیں کہ میرے چھوٹے بھائی کا دوست بھی, پھر ہم ایک اکیڈمی میں پڑھتے بھی تھے, پھر اس کی بہن بھی میرے پاس, ہم اکٹھے پڑھتے بھی رہے, پڑھاتے بھی رہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ علی اشرف ادبی دنیا کا ایک ستارہ بھی بن سکتا ہے. لٹریچر میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے, سنا کرتے تھے کہ بوہڑ کے نیچے, برگد کے پیڑ کے نیچے کوئی چھوٹا پودا بڑھ نہیں سکتا. یہ سنا بھی تھا, دیکھا بھی تھا, لیکن علی کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہاں تو برگد میں کوئی مسئلہ ہے, یہاں یہ جو چھوٹا پودا ہے یہ کسی اور ساخت کا ہے جو اس برگد کے نیچے آ کے لگ گیا ہے. کیونکہ علی کے اندر جو پوٹینشیل تھا اس زمانے میں, یہ زیادہ بچوں کی خواہش ہوتی تھی ہم ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, لیکن اس کے اندر ایک ہی مسئلہ تھا کہ یہ جرنلسٹ بننا چاہتا تھا, یہ کچھ کرنا چاہتا تھا, لکھنا چاہتا تھا. ایسے بچے بہت کم ہوتے ہیں. تو ابھی رات جب تم نے مجھے کہا کہ تقریب ہے اور کتاب لکھی ہے, میرے پاس کتاب نہیں تھی. بھی میں نے سرسری طور پہ بحیثیت استاد تو دیکھی سو دیکھی, میں نے ویسے ناقد نہیں ہوں میں, اللہ معاف کرے, لیکن میں نے ویسے بھی دیکھی. ڈاکٹر صاحب تو ویسے ہی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, تو لیکن انہیں آپ جیسا شاگرد اور چاہنے والا ملا, یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان جو تعلق ہے وہ آپ کی تربیت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور وہ آپ کی سوچ کو بھی ظاہر کرتا ہے. تو علی کی یہ واقعی ابھی جو آپ کے دوست فرما کے گئے کہ ایک تو آپ بولتے بہت ہیں, تھوڑا کنٹرول کریں, لیکن اب اسی بات کی نفی یہ ہوتی ہے کہ جو شخص بولتا ہے اگر وہ لکھ بھی سکتا ہے تو یہ بڑی بات ہے. پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی جو علمی شخصیت کو اور باقی ایک رومانوی شخصیت کو بیان کیا, تو میں پڑھ کے, ابھی میں نے سرسری پڑھی ہے, مکمل نہیں پڑھی, لیکن مجھے بڑا اچھا لگا سر. مجھے وہ شبلی کی حیات معاشقہ یاد آئی, لیکن اب شبلی کی حیات معاشقہ بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہوگی میرا خیال ہے. لیکن یہ اتنے سافٹ لفظوں میں, اتنے عام فہم انداز میں جو تم نے یہ باتیں بیان کی ہیں, تو میں یہ بھی شکر ادا کر رہی ہوں کہ تمہارا جو منبع اور مقصد تھا وہ ڈاکٹر صاحب تھے, میں نہیں رہی, ورنہ شاید کوئی اور بھی کتاب آ جاتی. تو بہرحال میری طرف سے علی کو بہت مبارکباد, اور میرے سمجھیں کہ مجھے یہ واقعی بڑی عزت کی, توقیر کی بات ہے کہ میرا شاگرد آج اس مقام پہ کھڑا ہے کہ ایک اہل کتاب دوسرے اہل کتاب کی بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. تو علی کے لیے بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ میڈم. میرے اگلے مہمان انٹرنیشنل امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ ہیں, صاحب کتاب بھی ہیں اور صاحب کتاب کے دیرینہ دوست بھی ہیں. ڈریسنگ کے موضوع پر ان کی ایک اپنی نوعیت کی منفرد کتاب سامنے آ رہی ہے. آپ کی تالیوں میں حامد سعید صاحب. You know, I want to share a story. When I left the United States to come here to Pakistan, pretty much migrate here, I had no idea how I'm going to work here, who am I going to meet, who's going to help me out. And recently I compiled a list of about 4 people in my life. If they weren't here, I would have probably left and would have gone back. And Ali Ashraf is on top of that list. You know, when I met him, I had a passion, I had a drive, I had idea, but I had no structure.
So he showed me the way, he showed me the ropes here in Pakistan. And I would say in English, in America, they say certain people have no mean bone in their body. And he has no mean bone in his body. He is as honest, as helpful. And I think you might not know this, but I was thinking about what's the bond between him and Dr. Khalid. And I think the bond is that both of them, they are cut from the same material, I would say. They love to help out people, and they love to, help out humankind and humanity, I would say. And that's what I think connects them together, and that's why they are together. There's one story that I would like to share, which Dr. Ali shared with me about Dr. Khalid. He said that once he told Dr. Khalid that, you're accessible all the time. So why don't you become inaccessible? And this way you will make a ton of money. People do that. They become, I'm busy. There's some doctors, they don't give appointments for like 6 months or so. And believe it or not, they're not that busy. And he said that he shared that thought with Dr. Khalid. And Dr. Khalid said, no, thank you. I want to remain accessible for my patients. So I think that tells a lot about Dr. Khalid, who he is, and Dr. Ali. A couple other things that I would like to say is that, Abid just said that, he alluded to that, we ask him what to say when we have a meeting. And, I am in the habit of doing that also. And I always ask him, and sometimes I ask him to even write me a script, I'm not too sure about myself. So I'm so touched by having him in my life. And through him, I met Dr. Khalid, and what a great person he is. We all know that. And I didn't know that Ali is a great writer, but I can tell you is this, that whatever he wrote it from his heart. And what are the results of mine? Like, Ali is not only a writer, he's also a strategist, he's also a storyteller, he's also a planner, and he's a personal branding expert, in my opinion. So 5 years, 6 years later, right? 6 years. I was just looking at my stats, my Facebook. 30 million people saw me in last month. 30 million people. That's a lot of people. And all credit goes to you, Ali. I'm so grateful to him. He is definitely I would say, an asset to our country. That I would go that far to say this. And Dr. Khalid, I'm really very much impressed by all the life that you have gone through. But despite of all the challenges, you're such an inspiring person. And whoever you touch, I think you touch them very personally, and they benefited a great deal from you. So I congratulate you, Ali, on this marvelous achievement. And Dr. Khalid, I think tons of people will get to know you because of this book. Thank you very much. Appreciate it. थैंक यू सो मच सर. मेरे अगले मेहमान स्पीकर 2 किताबों के मुसन्निफ़ हैं. चराग तले रोशनी, कैफ़े कहानी DGPR में होते हैं. ये शानदार किताब जो अभी बाहर भी मौजूद है, आपके हाथों में होगी थोड़ी देर में. कई लोग आप में से देख भी चुके हैं. इसकी एडिटिंग और इसके ज़ुबानों बयान को बेहतर बनाने में इन्होंने डॉक्टर अली अशरफ की मुआवनत की. मैं आपकी तालियों में इज़हार ख़याल की दावत देती हूँ ज़हीर अहमद सलहरी साहब को. मेरी ज़िंदगी की 2 अहम तरीन शख्सियात हैं और दोनों इस हॉल में मौजूद हैं. स्कूल दौर में हम एक ऐसे लिखा करते थे, आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये स्कूल वाला जो ऐसे है ये यूनिवर्सिटी में जाके
حقیقت کا روپ دھار لے گا. میں کتاب پڑھ کے آیا ہوں اور کتاب کے اوپر پراپر نوٹس لے کے آیا ہوں. میں نے کتاب کے اوپر بات کرنی تھی, 5 منٹ کا ٹائم میں نے نوٹ کیا ہوا تھا, لیکن ڈاکٹر عرفان علی فانی وہ چیز چھیڑ گئے اور اس کے بعد والوں نے ایسی دھن چھیڑی ہے کہ میرا جو سارا تقریب کا جو پیٹرن تھا نا وہ درم برم ہو گیا. تو میرا بیسٹ فرینڈ ہو اور سارے لوگ اپنے تعلقات بتا کے چلے جائیں تو یہ میرے بارے میں نہیں. تو میں بھی بتاؤں گا کہ میں علی سے کیسے ملا. یہ 2008 کا جو ہندسہ آپ نے بار بار سنا ہے, جو سن ہے, یہ 2008 ہی نہ صرف ہماری زندگیوں میں بلکہ جو میڈیا اسٹڈیز کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں لاہور میں ان میں بڑا اہم ہے. 2008 اور 10 کا جو ایئر ہے, اس سیشن کے جو پی یو کے گریجویٹس ہیں وہ میڈیا انڈسٹری پر چھائے ہوئے ہیں. ایڈمیشن کے لیے میں یونیورسٹی کے لان میں ایڈمیشن فارم پکڑ کے کھڑا تھا. لائن میں ہم لگے ہوئے تھے تو فارم میں نے یوں پکڑا ہوا تھا کہ پچھلے والے بندے کو وہ فارم نظر آ رہا تھا. پیچھے علی کھڑے تھے. علی نے کھڑے کھڑے میرا فارم دیکھا, اس کی کیلکولیشن کی تو میرا میرٹ تقریباً MBA میں بھی ہو رہا تھا. میں پنجاب کا جرنلزم کا ٹاپر تھا اور اس کے علاوہ مارکس اتنے تھے کہ اگر میں میڈیا اسٹڈیز میں ایڈمیشن نہ بھی لیتا تو کسی بھی PU کے ڈپارٹمنٹ میں میرا میرٹ اچھا خاصا بن رہا تھا. تو علی نے پیچھے سے مجھے کہا کہ بھائی جان آپ MBA وغیرہ کریں, کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جائیں, آپ کیوں یہاں کا میرٹ خراب کر رہے ہیں. تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ جو پیچھے مڑ کے دیکھنا تھا وہ مجھے آج یہاں پہ لے آیا. تو ہمارا تعلق تقریباً 17 سال سے ہے, 18 سال سے. اور یونیورسٹی کے غالباً 2 لوگ ہیں کہ جو 18 سال سے میرے ساتھ ہیں. ہر طرح کی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے پروفیشنل لائف کی جتنی مشکلات ہیں, جتنی ڈسکشنز ہیں, جتنے پلانز ہیں, جب بے روزگاری تھی تب کے سارے پلانز, اور جب روزگار ہوا تو روزگار کی اپنی ایک ٹینشنیں ہوتی ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. میں یہ بار بار علی سے تو بات ہوتی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو صاحب کتاب ہونا ہے نا, یہ صاحب اولاد ہونے جیسا ہے. اس کی خوشی بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کی شادی ہے لیکن اولاد نہیں ہے, تو آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ جب ہوگی تو کیا ہوگا. اسی طرح آپ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہیں اور جو فیلنگ ہے ابھی آپ کو خبر نہیں پتہ چلی کیا ہوا ہے, اور اسی طرح آپ پرنٹنگ پریس کے باہر کھڑے ہیں یا آپ کی بات ہو رہی ہے ان سے, تو آپ کو نہیں پتہ کہ وہ جو پروڈکٹ وہ جو بن رہی ہے جب وہ آپ کے ہاتھ میں کتاب کی صورت میں آئے گی تو آپ کی فیلنگ کیا ہوگی. یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس پروسیس سے گزرا ہے. کوئی دوسرا انسان جس نے کتاب کبھی نہیں لکھی, وہ جتنی مرضی تقریبات اٹینڈ کر لے, جتنی مرضی باتیں سن لے, وہ اس فیلنگ تک پہنچ ہی نہیں پاتا. تو سب سے پہلے تو علی اشرف کو بہت بہت مبارک کہ ان کی یہ پہلی کتاب ہے. اور اب دوسری مبارک یہ ہے کہ اچھا اسٹوڈنٹ لائف سے جو ہے ہم کتابوں کی جو سیریمنیز ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں, تقریب رونمائیاں شاید سینکڑوں اٹینڈ کر چکے ہیں. لیکن اس تقریب کی یونیک بات یہ ہے, ہوتا یہ ہے کہ تقریب شروع ہوئی ہے تو رائٹر بیٹھا ہے, رائٹر دھلا ہے, رائٹر کو آپ کریڈٹ دے رہے ہیں, مبارکبادیں دے رہے ہیں اور آپ کا فرض پورا ہو رہا ہے. لیکن اس تقریب میں نہ صرف رائٹر بھی موجود ہے, اب آپ نے اس کو بھی سلامی دینی ہے, اور جس کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے وہ بھی موجود ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے دونوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے, اور یہ انصاف جو ہے وہ تب زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب آپ دونوں کو جانتے ہوں. جتنے بھی مقررین پہلے آئے ان میں سے مجھے لگا کہ جو تھوڑے بہت ہیں وہ علی کو زیادہ جانتے ہیں, اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ علی کے ذریعے اب ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں, یا انہیں لگا کہ جو سوچ جو فکر علی سے ہم سنتے رہے وہ تو ہمیں ریویل ہوا اس کتاب کے بعد, وہ اس کی تو ڈاکٹر صاحب کا اس میں پورا رول ہے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دونوں چیزیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہیں. 2008-10 میں جب یونیورسٹی میں تھے تو اسی زمانے میں ہماری دوستی ہوئی, اور ہر چیز جو ہے وہ میں علی سے ڈسکس کرتا تھا. یونیورسٹی کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد اس زمانے میں بھی اور اب بھی نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت خاص طور پہ جب آپ لائق ہوں, ٹاپر رہے ہوں, یا گھر میں آپ بڑے ہوں, تو توقعات یہ ہوتی ہیں کہ اب فوراً آپ کوئی آفیسر بن جائیں گے اور گھر سنبھال لیں گے. جب اس طرح کی توقعات کا پریشر آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے تو نوجوان انڈر سٹریس ہوتے ہیں. اس زمانے میں بھی تھے, آج بھی ہیں. اس سٹریس کے ماحول میں
ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے, آپ اسے ٹیچر کہہ لیں, مینٹور کہہ لیں, وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے اس مشکل وقت میں آپ کو کھڑا رکھتا ہے, آپ کی ڈھارس مند آتا ہے, آپ کو امید دلاتا ہے. میرا تعلق نارووال سے ہے اور بہن بھائیوں میں بڑا ہونے کی وجہ سے, پہلی کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک ٹاپر ہونے کی وجہ سے توقعات کا بوجھ کچھ زیادہ تھا. ڈگری مکمل ہوتے ہی اب گاؤں والوں کی توقع تھی کہ ابھی ایک ویگو ڈال آئے گا, اس کے اوپر جو بلو لائٹ ہے وہ لگی ہوگی, تو جو بچپن سے ہم اس کی پوزیشنیں دیکھ رہے تھے تو اب یہ بہت بڑا آفیسر بن کے آئے گا. لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, تو ہم دیکھ رہے تھے کہاں اپلائی کرنا ہے, ہم سفر کر رہے تھے. شیپ بڑھائی ہوئی ہے اور ڈپریشن کا دورہ ہے, یہ چل رہا ہے. تو میں نے علی سے ڈسکس کیا کہ یار یہ بڑی پریشانی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ زندگی کا نا مقصد ختم ہو گیا اور جتنی اچیومنٹس تھی وہ ہو گئی ہیں, اب ناکامیاں ہی ناکامیاں نظر آ رہی ہیں. کوئی ایگزام دیتے ہیں پاس نہیں ہو رہا, تو یہ جو توقعات کا بوجھ ہے اس کے اوپر کیسے پورا اتریں گے. علی نے مجھے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے مجھے ایک کتاب گفٹ کی, مجھے کہتے ہیں یہ پڑھنا اور اگلے ہفتے ہم دوبارہ اس پہ بات کریں گے. وہ کتاب تھی ڈاکٹر خالد جمیل کی تیسرا جنم. تیسرا جنم کتاب پڑھنے کے بعد ایک تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کبھی ملوں گا نہیں. میں اتنا امپریس ہو گیا اور میں زندگی میں نے ہمیشہ یہ اصول بنایا کہ جس سے میں امپریس ہوں میں اسے ملتا کم ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب آج مجھے موقع ملا ہے. اچھا, دوستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا قریبی دوست ہے, جتنا بیسٹ فرینڈ ہے, ایک تو آپ کی تصویریں اس کے ساتھ بہت کم ہوں گی, اور دوسرا آپ کا جو اظہار ہے نا وہ بہت منیمم ہوگا. آپ نے اس سے کبھی نہیں بتایا ہوگا کہ یار مجھے تم اچھے لگتے ہو, تم سے بھی مجھے پیار ہے. یہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں کہا. تو آج اس محفل میں ایک تو میں علی کے حوالے سے اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ علی سے مجھے بڑا پیار ہے اور 18 سال سے ہے, اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آج بالمشافہ موقع ملا ہمیں کہ ڈاکٹر صاحب کی تیسرا جنم پڑھنے کے بعد, یہ 2011 کی بات ہے یا 12 کی, اس کے بعد 2025 آ گیا. جس طرح کے بھی مشکل حالات ہوئے, جس طرح کی بھی سچویشن کریٹ ہوئی, پرائیویٹ جابس کی, سرکاری نوکری میں آئے, نوکری کے اندر جو چیلنجز تھے, کبھی دوبارہ مایوسی نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے یہ فیلنگ آئی کہ اگر زندگی آپ کو اس نہج پر لے جائے کہ آپ کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے, حادثے سے سروائیو کر جانا ایک ٹاسک ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھ حادثہ ہوا, آپ نے اس کو سنبھال لیا, لیکن اس حادثے کے ساتھ پھر ترقی کی ساری منازل نہ صرف طے کرنا بلکہ اپنی پوزیشن کو بھی اسی طرح برقرار رکھنا, اپنی موٹیویشن کو بھی اسی طرح برقرار رکھنا, نہ صرف اپنی لائف بنانا بلکہ لوگوں کے کام آتے رہنا اور اتنے بڑے ادارے کھڑے کر دینا. ڈاکٹر صاحب کی زندگی ایک معجزہ ہے اور وہ معجزہ وہ ہمارے سامنے بیٹھا. اچھا, اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیسرا جنم پڑھنے کے بعد بہت سارے سوال تھے میرے ذہن میں, بہت ساری تشنگی رہ گئی تھی کہ یار یہ ڈاکٹر صاحب مجھے نا ہیرو لگ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا تو علاج UK میں ہو رہا تھا, امیر آدمی ہوں گے, تو ہم تو نہیں ہیں. تو میں وہ پوائنٹس ڈھونڈ رہا تھا کہ جو مجھے یہ بہانہ دیں کہ کامن مین ہیرو نہیں بن سکتا, یہ لازمی کوئی نہ کوئی پیچھے سپورٹ ہوگی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ یہ ایویں کیسے ہیرو بن گئے. اچھا, اس طرح کے بہت سارے سوال, آپ کسی کو اپنا آئیڈیل مان تو لیتے ہو لیکن دل میں آپ کو کہیں نہ کہیں کھٹکا ہوتا ہے کہ یار کوئی تو سپورٹ ہوگی, کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی چیز ہوگی لازمی ایسی کہ جو اگر میرے پاس بھی ہو تو میں بھی ترقی کر جاؤں. اب علی کی جو ریسرچ ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر, اور بڑی خوبصورتی سے اس کو ہینڈل کیا, جو علی کی جو ٹیچر ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ یہ انہوں نے جس طرح اشارہ کیا میں سمجھ گیا تھا کیونکہ میں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کسی کے ہاسٹل میں جمپ کرتے ہیں تو اتنے کیوٹ لگ رہے ہیں, برے نہیں لگ رہے. سٹوری ساری بیان کر دی ہے انہوں نے, لیکن اتنے خوبصورت الفاظ ہیں, اتنا زبردست لب و لہجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی جوانی میں گرلز ہاسٹل میں چھلانگ لگاتے بھی برے نہیں لگ رہے. جب میں نے یہ واقعات پڑھے تو مجھے تسلی ہو گئی. میں نے کہا یار عام آدمی ہے, کوئی ہیرو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی چھلانگیں مارتے تھے, یہ کسی کی خواہش پہ امرود توڑنے چلے گئے کسی کے گھر, آگے کتا پڑ گیا, پھر واپس بھاگے, امرود توڑ لائے. جب میں نے اس کتاب میں یہ واقعات پڑھے تو 12-13 سال پہلے پڑھی ہوئی جو تیسرا جنم کتاب ہے, ڈاکٹر صاحب کی تیسرا پہلو در حقیقت میں نے ساری پڑھی ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی ساری کتابیں پڑھنے کے بعد, ان کے YouTube چینل کو فالو کرنے کے بعد ہر بات
ان کی سننے کے بعد اب کچھ رہا نہیں ایسا کہ جو اس شخصیت کے بارے میں نیا پتہ چلے. اب ریسرچر ہی ہوتا ہے. علی کے ساتھ یہ ڈاکٹر لگا ہوا ہے تو ڈاکٹر ظاہر ہے کہ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, یہ ریسرچر ہیں, ریسرچ پڑھاتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. لیکن یہ والا جو پروجیکٹ ہے نا, اس سے مجھے یہ واضح ہوا. تھیسز لکھتے رہے ہوں گے, مجھے ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں, ریسرچ کرتے ہوں گے اکیڈیمک, ٹھیک ہے وہ بور سی ہوتی ہے, وہ اسٹوڈنٹ پروجیکٹ ہے. لیکن اس ریسرچ کو میں نے پڑھا ہے اور میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جس ارکریزی سے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں نا وہ واضح کیے ہیں, جنہوں نے پہلے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پڑھا ہے یا جانتے ہیں ان کو یہ ان کے لیے گائیڈ بک ہے. جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے وہ یہ حل کرتی ہے. میں نے ایک دو چیزیں ہائی لائٹ کی تھیں, وہ میں پڑھ دیتا ہوں, جن کو پڑھ کے مجھے بڑی تسلی ہوئی, مجھے بڑا مزہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب عام آدمی تھے پھر ہیرو بنے. ڈاکٹر علی لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے جو پرانے کلاس فیلوز ہیں ان سے مجھے معلوم ہوا, یہ ان کا سورس ہے, کہ ڈاکٹر خالد جمیل کو طالب علمی کے زمانے میں ایک عجیب سی عادت یہ تھی کہ یہ اپنے بازو کے اوپر بلیڈ سے کٹ لگایا کرتے تھے. کٹ لگانے کے بعد اس پر نمک ڈالا کرتے تھے, یعنی زخموں پر نمک چھڑکنے کے محاورے کی عملی مشق کیا کرتے تھے. یہی نہیں, اذیت پسندی کا یہ عالم تھا کہ اس پر بعض اوقات لیمو بھی نچوڑ دیا کرتے تھے. یہ مزاحیہ بات نہیں ہے, اگرچہ ہے تو بے وقوفی, مگر وہ یہ تکلیف برداشت کیا کرتے تھے. پھر کالج سے باہر نکل کر قریبی کسی ٹیلے پر بیٹھ کر خالد جمیل یہ اذیت پسندی کے مراحل طے کیا کرتے تھے. اچھا, ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے آپ کو کٹ لگانا زمانہ طالب علمی میں, اور کٹ لگانے کے بعد اس پہ نمک چھڑکنا, اور پھر جب اس سے جی نہیں پا رہا تو اس کے اوپر لیمو چھڑک رہے ہیں. یہ سن کے مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یہ جو ہیرو ہے نا اب عام آدمی بن گیا. میں نے اپنی کتاب چراغ تلے روشنی میں ایک چیپٹر لکھا ہے کہ اپنے جو ہیروز ہیں نا ان کو تھوڑا نارمل کریں. ہم جب سلیبس میں قائد اعظم اور علامہ اقبال جب پڑھاتے ہیں تو وہ اس انداز سے کرافٹنگ ہے, اس قسم کا کانٹینٹ ہے کہ ہمارا بچہ وہ پڑھ کے محسوس کرتا ہے کہ یہ تو ہم نہیں بن سکتے. تو بہت مشکل کام ہے. تھوڑا سا اس کو نیچے لائیں, وہ والی پہلو اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ جس سے یہ لگے کہ یار یہ ہمارے جیسے تھے اور پھر اوپر گئے ہیں, تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں 15 سال سے جو چیزیں میرے ذہن میں تھیں کہ یار یہ کیسے ہوگا, وہ سوال ان کے جواب اس کتاب میں موجود ہیں. اچھا جی, ایک اور عادت ان کی, جب چھٹی کا دن ہوتا کالج میں تو جب دوسرے طالب علم زندگی کو انجوائے کرتے یا آرام کرتے, یہ کئی میل بھاگا کرتے تھے. ایک بار یوں ہوا کہ ان کا باکسنگ کا میچ تھا, وزن کیا تو ڈاکٹر صاحب کا 3 کلو گرام وزن زیادہ تھا. ان کے روم میٹ کے بقول یہ صبح سویرے اٹھے اور غائب ہو گئے. سب پریشان تھے. جام شورو پٹارو سے تقریباً 18 میل دور تھا. یہ بھاگتے ہوئے وہاں گئے اور واپس آ گئے. اس دوران کچھ کھایا پیا نہیں, یہاں تک کہ اتنی مشقت کے بعد رات تک بھی بس پانی پر گزارا کیا. اتنی شدید تپسیا کے بعد جب رات کو وزن کیا تو 3 کلو گرام کم ہو چکا تھا. ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں, ڈاکٹر صاحب کے پروجیکٹس میں, ڈاکٹر صاحب جو سامنے بیٹھے ہیں ان کی زندگی میں جو شدت ہے یہ کیوں ہے, یہ جب آپ یہ والے واقعات پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. وہ جو بلیڈ اور کٹ والا کانسیپٹ ہے وہ شاید ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ شاید قدرت ان کو اس وقت کے لیے تیار کری تھی کہ جب ان کا حادثہ ہوگا اور انہیں سملر تکلیف سے گزرنا پڑا, اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کی جو پریکٹس تھی یہ اپنے بچپن میں کر چکے تھے. پھر بیلنس, حادثے کے بعد جو ڈاکٹر صاحب کا جو باڈی بیلنس ہے اس کا ایک ایشو ہے. تو ڈاکٹر صاحب کالج کے زمانے میں درخت پہ چڑھ کے سو جایا کرتے تھے. اب آپ شاخ اور تنے کے اوپر سوئے ہوئے ہیں, اس میں آپ کا بیلنس ہے. اب کالج دور کی یہ چیزیں کیسے ان کی حادثے کی بعد والی زندگی سے ریلیٹ کر رہی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کتاب نے کلیئر کی ہیں. میں نے چونکہ 5 کتابیں پڑھ چکا ہوں میں, اس لیے میں جن لوگوں نے نہیں پڑھی ان کے لیے شاید ان کو یہ بات تھوڑی لگ رہی ہوگی کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اگر ان کی شخصیت کو جاننا ہے اب تو 3 جنم پڑھنے کے بعد آپ نے یہ والی کتاب لازمی پڑھنی ہے. پھر آپ کو بہت سارے سوال جو پیدا ہوں گے وہ کلیئر ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کئی ایک جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کھڑی کی, NGOs بنائیں, اور پھر یہ کیا کرتے تھے کہ اس کو ان لوگوں کے حوالے کر کے تو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ چھوٹا سا ادارہ بھی کھڑا کرے تو وہ اس کا CEO بن جاتا ہے, کوئی چیئرمین بن جاتا ہے, کوئی صدر بن جاتا ہے, اور پھر اس کی بھرپور پبلسٹی ہوتی ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ سارا کچھ محبت سے سیکھا تھا. ڈاکٹر صاحب کا جو فلسفہ ہے نا محبت کا, دینے کا, قربانی کا, یہ تیسرا جنم میں جو شانزے کا کردار ہے, ڈاکٹر صاحب کی جو ساری سٹوری ہے, اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کو آپ پورے شدت سے, پورے جنون سے, آپ کی وہ شخص ہے, وہ خواہش ہے, وہ کچھ بھی ہے, لیکن آپ اسے بڑی ڈیسنٹ طریقے سے نہ صرف ہینڈل کرتے ہیں بلکہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ چیز آپ کی شخصیت کا حصہ بنتی ہے. وہ سارے بینیفٹس جو آپ لے سکتے تھے, وہ ساری چیزیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کر رہے, آپ ڈفرینٹ کیسے بنتے ہیں, یہ سارا کچھ ڈاکٹر علی اشرف کی اس تحقیق میں یہ واضح ہوتا ہے. اور میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے اکیڈیمیا کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, جتنے بھی کتاب لور ہیں, کہ وہ کم از کم ڈاکٹر صاحب کی تیسرا جنم اور اس کے بعد ڈاکٹر علی اشرف کی یہ کتاب جو ہے, جو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پہ ہے, یہ لازمی پڑھیں. اور آخر میں دونوں صاحبان کو دوبارہ اپنے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو زندگی گزاری ہے, یہ بطور معاشرے کے فرد کے یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا قرض تھا کہ ہماری رائٹر کمیونٹیز میں کوئی بندہ اٹھے, اور اس کا یہ فرض کفایہ تھا جو ڈاکٹر علی اشرف کے ہاتھوں ادا ہوا ہے. اور میں اس چیز پہ بطور رائٹر کمیونٹی کے ممبر کے بھی ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو مس ہو رہا تھا اور بہت بر وقت یہ تکمیل کو پہنچا. بہت شکریہ. تھینک یو. ظہیر صاحب کی بات کو اگر میں کنکلیوڈ کروں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ڈاکٹر خالد جمیل عام ہو کر ایک خاص آدمی ہے اور بہت خاص ہو کر ایک عام آدمی ہے, اور یہ خاص اور عام آدمی آج ہمارے درمیان موجود ہے. سر, ہم آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. ہمارے آج کے جو آخری گیسٹ اسپیکر ہیں, شاعر ہیں, مصنف ہیں, فلم کے حوالے سے وسیع علم رکھتے ہیں اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں احمد حماد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ, آپ کا شکریہ, اور پہلے حاضری نہ دینے کی معذرت قبول فرمائیں. اس بہانے بہت عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا دیدار ہو گیا, یہ بڑی سعادت کی بات ہے. میں جب علی اشرف صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بہت پرانا واقعہ چل رہا تھا کہ کراچی میں ایک مشاعرہ تھا. کراچی کے مشاعرے لاہور کے مشاعروں سے بہت مختلف ہوتے ہیں, بہت گرینڈ ہوتے ہیں, اور ہزاروں لوگ بیٹھ کے اس کو سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور دیر رات گئے یہ جاری رہتے ہیں, اور صبح اذان فجر پہ جا کے کہیں وہ ختم ہوتے ہیں. تو بھارت سے مظفر حنفی صاحب آئے ہوئے تھے, اور میری ایک کتاب آ چکی تھی جی, اور میں نے وہ کتاب اپنی غزل سنانے کے بعد مشاعرہ جب ختم ہوا تو وہ کتاب ان کو پیش کی, مظفر صاحب کو. تو مظفر صاحب نے بڑی اچھی بات کی جو میں نے پلے باندھ لی. انہوں نے کہا کہ آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں کرتا ہوں سر, یہ آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے. تو کہتے ہیں کہ اچھا, اس کا مطلب ہے طے کر لیا کہ زندگی بھر یہی کام کرنا ہے؟ میں نے کہا جی طے کر لیا. کہتے ہیں اچھا, اگر زندگی بھر یہی کام کرنا ہے تو ایک بات یاد رکھنا, ادب لٹریچر یعنی قلم جو ہے, اس کا جو سفر ہے یہ کسی براق, کسی گھوڑے یا کسی بس کار گاڑی پہ نہیں ہوتا. یہ صحرا میں, تپتے ہوئے صحرا میں کوہنیوں کے بل سینہ زمین کے ساتھ رگڑتے ہوئے چلنے کے مترادف ہوتا ہے. اگر یہ کسبل ہے تم میں تو ادب کے میدان میں قدم رکھنا, ورنہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ. تو میں نے مظفر صاحب کی یہ بات اس وقت, یہ 2005-6 کی بات ہوگی, تو میں نے پلے باندھ لی. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا کہ جس طرح سے بڑے لوگ بڑے کام کرتے ہیں اس کا ڈیزائن تو دیکھا جائے. سیف الملوک میں نے دیکھی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی, دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ جب لکھنا ہوتا ہے آپ نے تو لکھنے کا کام بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک پلازا بناتے ہیں. اس کے لیے ڈیزائن پہلے سوچتے ہیں, منظور کرواتے ہیں, اس کے بعد کنکریٹ مٹیریل ہر طرح کا انجینئر اس میں شامل ہوتا ہے, اس کے بعد پھر فنشنگ میں وائرنگ ہر طرح کی, واٹر سپلائی, بجلی, یہ اتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ کتنے مہینے لگ کے پھر ایک تب کہیں جا کے کوئی تاج محل بنتا ہے. شوق تعمیر بھی ہو, قدرت تعمیر بھی ہو. تو یہ میں نے دیکھا کہ جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے کتاب کا, تو کتاب پروجیکٹ کے طور پہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور پھر علی اشرف صاحب کی عادت PhD ہونے کی وجہ سے عرق ریزی کرنا تحقیق میں,
बहुत ज़्यादा जान मारना, पित्ता मारना, बकौल डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी, पित्ता मारना पड़ता है जी तहकीक में। तो वो जब मैं ज़हीर को सुन रहा था तो मेरे जहन में मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा अच्छा शेर आ रहा था कि सुरमे नाल सोने नाल ना पित्तल रलदा, सुरमे नाल ना कोले, कावां दी की कदर मोहम्मद जिथे बुलबुल बोले। तो ये जहाँ पे हमारे ज़हीर साहब जैसे लोग खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले होते हैं, वहाँ हम लोग अपने आप को कवा कवा महसूस करते हैं, क्योंकि ये बुलबुलों की तरह आके सरे शाखे चमन जब ये महकते हैं, चहकते हैं, तो हम लहकते हैं वो सुन सुन के, और अच्छा लगता है। इस किताब को क्विकली मैं अगर 2 हिस्सों में तकसीम करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। 2 हिस्सों में इस तरह, यानी अपनी गुफ्तगू को इस किताब के तनाजुर में 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। एक हिस्सा वो है जो अली ने ये किताब लिखी है, किस उसलूब में लिखी है, उस पर बात करना चाहूँगा। वही कोहनियों के बल सीने को रगड़ते हुए सहरा की रेत के साथ चलना, ये कैसा तजुर्बा है। और दूसरा किबला डॉक्टर साहब की, डॉक्टर खालिद जमील साहब की शख्सियत के हवाले से। तो पहले मैं डॉक्टर साहब के बारे में बात करूँगा कि डॉक्टर साहब से जब आप मुलाकात करते हैं तो ये बात इनसे उधार लेते हुए, मुस्तार लेते हुए कि वाकई ऐसा लगता है कि एक आम आदमी है और किसी बहुत बड़े सिंहासन पे गलती से बैठा हुआ है, हमारे जैसा उठने बैठने वाला आदमी है। जैसे गुफ्तगू जितने आला ज़रफ़ी के साथ ये खुशामदीद कहते हैं, तो ये अल्लाह ताला ने ख़ास एक नेमत इनको अता कर रखी है। हर शख्स ऐसे नहीं होते। हज़ारों लोग थोड़े से इल्म के बावजूद नक चढ़े, थोड़ी सी सर्विसेज के बावजूद गर्दन में सरिया आ जाता है, वो क्या उसे कहते हैं, हाईब्रोज हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ख़ास करम है, डॉक्टर साहब के डाउन टू अर्थ हैं। तो दूसरा अली साहब के हवाले से मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो क्राफ्ट का सीखना है, ग्रामर का सीखना, वो बुनियादी चीज़ है। जब आप ज़बान बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उसके लिए ग्रामर सीखनी पड़ती है। इज़, आर, एम, वाज, वर, इनके साथ क्या लगाना है, इसमें सिफत क्या होती है, मुश्तक क्या होती है, वगैरह वगैरह, ये सीखने पड़ते हैं। तो किताब लिखना एक मुश्किल काम है, आपको ये सब क्राफ्ट सीखने पड़ते हैं। अली साहब की और इनके हम अहद जो हम असर लोग हैं, इनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। स्टोरी की टेक्निक, स्टोरी के दर हदीस दीगरा, स्टोरी के ज़रिए से असल बात पहुंचाना, ये टेक्निक कुरान हकीम ने भी इस्तेमाल की है। कससुल अंबिया आपके सामने है, किस्से सुनाते हैं और उसके बाद उसका कंक्लूजन। मौलाना रूमी की हिकायतें, सादी की हिकायतें, मियाँ साहब की हिकायतें, हज़रत अल्लामा इकबाल की हिकायतें। तो ये हिकायात दरअसल कहानियाँ, कहानियों के ज़रिए से असल बात करना। तो अली अशरफ ने भी स्टोरी का अंदाज़ रखा इसमें। मुझे एक चीज़ की, जिस चीज़ की कमी महसूस हुई, वो ये थी कि वसअत मुतालिया आपको जिस तरीके से फ़िक्रा बनाना सिखाती है, वसअत मुतालिया जिस तरीके से आपको फ़िक्रा बनाना सिखाती है, जैसे आप एक ज़रगरों के बाज़ार से गुज़रते हैं तो आपको पता चलता है कि अंगूठी में नगीना किस किस तरीके से फ़िट हो सकता है और किस रंग का नगीना किस रंग के सोने के साथ या किस रंग के मेटल के साथ ज़्यादा सूट करेगा। इसी तरह जब आप बहुत सारे राइटर्स के साथ उठते बैठते हैं या बहुत वसील मुताला हो जाते हैं तो आपको फ़िक्रा बनाना आता है। फ़िक्रा बनाना इम्पॉर्टेंट है। फ़िक्रा ही यूनिट है जी हमारी किताब का। हमें फ़िक्रे के उठक बैठक का, नशिस्त व बर्खास्त का पता होना चाहिए। तो बस ये है कि मुझे ये पढ़ते हुए महसूस हुआ कि तू अभी रह गुज़र में है, कैद मकाम से गुज़र। तो मेरा ख़्याल है कि जब अली साहब दोबारा दूसरी किताब लिखेंगे उसमें क्राफ्ट का ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे। उर्दू साफ़ सुथरी उर्दू, गंगा जमुना के पानी में धुली हुई जो उर्दू है, वहीं से आई है ना, वो वाली उर्दू इस्तेमाल करेंगे। आप जाते जाते मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि उर्दू ज़बान को सरवतमंद करने में अहले ज़ुबान से कहीं ज़्यादा हम पंजाबियों का हाथ है। ये सादत हसन मंटू हो, ये बेदी हो, ये इकबाल हो, ये फैज़ हो, ये सारे पंजाबी हैं। हम इतनी अच्छी उर्दू बोलने लिखने वाले हैं, तो हमें इस पे फ़ख्र भी होना चाहिए और हमें इस लिगेसी, इस वर्से को आगे लेके चलना चाहिए। मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हौसले से हमारी ये जो तनकीद है उसको सुना और मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने एक एक लफ्ज़ पढ़ा इस किताब का, सबूत के तौर पे। जैसे ये हमारे ज़हीर साहब बता रहे थे कि जगह जगह पे आपको इसकी लाइनें मिलेंगी और पेपर फोल्ड हुए मिलेंगे, लेकिन ज़ाहिर है इस पर वो बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे।
تو اتنا سا کہہ کے رخصت ہوں گا کہ مجھے اگلی کتاب کا شدت سے انتظار ہے، کیونکہ علی کی صورت میں ہمیں بہت اچھا لکھاری مل گیا ہے اور سٹوری سنانا آتی ہے اس کو. زبان جو ہے وہ تھوڑا سا ایک معاملہ ایک رہ گیا ہے، ایک آنچ کی کسر ہے. تو بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیر کے بہترین سفر ہے جناب. آپ کا شکریہ عائشہ، بالآخر ملاقات ہو گئی آپ سے. میں ریکویسٹ کروں گی کہ مائک ذرا ہمارے جو شرکاء ہیں آج کی محفل میں دے دیں، کیونکہ ڈاکٹر علی اشرف کی فیملی موجود ہے، ان کے کچھ اسٹوڈنٹس، ان کے کلاس فیلوز موجود ہیں. 2 منٹ مجھے ملے ہیں کہ 2 منٹ کے اندر میں یہ کر سکتی ہوں، اور اس کے بعد ہمیں یہ صاحب کتاب کی طرف بڑھنا ہے. ٹوڈے آئی ایم بٹوین مائی ینگر بردر اینڈ بگ بردر. میں سوچ رہا تھا کہ وائی ناٹ ایلڈر بردر. جب ینگر بردر ہے تو اس کے ساتھ ایلڈر بردر آنا چاہیے تھا، لیکن جب میں ایک عہد اور ایک شخصیت کو دیکھتا ہوں تو دس از بگ بردر. اے بگ کلیپ فار ڈاکٹر خالد جمیل. اب ہم صاحب متن کی طرف جانے سے پہلے صاحب کتاب کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر علی اشرف کو میں اسٹیج پہ دعوت دیتی ہوں کہ ان کے بارے میں بہت باتیں ہو چکی ہیں، اب یہ اپنے دل کی بات کریں. جب ہم یہ کتاب کی رونمائی کو پلان کر رہے تھے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب گیسٹ کون کون ہوں گے، آپ ذرا بتائیں، کیونکہ آپ پر کتاب ہے تو آپ بتائیں کہ کن کن کو بلایا جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تمہاری کتاب ہے، تم تقریب کے دلہا ہو، تو ان لوگوں کو بلاؤ جو تم پر بات کر سکیں کتاب کے ساتھ ساتھ. تو مجھے یہ وہ ایک پہلو تھا جو بالکل میری مطلب کہتے ہیں نا سوچ میں بھی نہیں تھا. ایک وہ ایک تھا کہ میری تو سوچ اس طرف گئی نہیں، سوچ اس طرف جا رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب پہ جس طرح عادت ہے ہمیں کہ ڈاکٹر صاحب کے دوست آتے ہیں اور بہت سارے کامن فرینڈز بھی ہیں ہمارے، تو وہ ایک ہی لگتا ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے نہ صرف کہا بلکہ انسسٹ کیا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو تم پہ بات کریں، کتاب پہ بات کریں. میرے پہ بہت باتیں ہو گئی اور میرے پہ بہت میرا ذکر ہو چکا. تو جس طرح ابو نے ابھی کہا کہ جو دینے کا حوصلہ ہوتا ہے، جگرا ہوتا ہے، وہ یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا. ہر بندہ، انسان کی بیسک انسٹنکٹ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پہ بات ہو، مجھے سراہا جائے، مجھے اپریشیٹ کیا جائے، میرے لوگ ہوں جو میری طرف کریں. تو ایک سٹیج سیٹ ہے اور سٹیج سیٹ ہونے پہ کسی کو اپنے پورے کا پورا سٹیج دے دینا، یہ بھی ڈاکٹر خالد صاحب کا ہی جو ہے وہ خاصہ ہے اور ان کا ہی ظرف ہے کہ بالکل ایسا نہیں تھا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے لوگ آئیں یا اور ڈاکٹر صاحب یہ نہ چاہ رہے ہوں. مطلب یہ ہماری میں اتنی اب فرینکنس ہو گئی اور اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب میں کہ ہم بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کی بغیر کہے بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میری وہ کہیں بھی میرا وہ نہیں تھا کہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگز کو بلاؤں اور یہ تقریب اس طرح سے کروں. تو یہ بھی ایک نیا زاویہ انہوں نے مجھے دیا ہے. اور جب یہ بات ہوئی تھی تو میرے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جب میرے دوستوں نے، میرے اساتذہ نے آ کے یہاں پہ بات کیا تو مجھے پھر اس ڈاکٹر صاحب کی نے جو مجھے چیز دے رہے تھے تو اس چیز کا مجھے اب اندازہ پریکٹیکلی ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کیا ان کی پیچھے انٹینشن تھی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے غیر محسوس طریقے سے جو ایک ویلیو ایڈ کیا ہے. میں اسے کیونکہ جس طرح ظہیر نے کہا کہ جب آپ صاحب کتاب نہیں ہوتے تو آپ کو کیا پتا کہ کتاب لکھنے کی یا کتاب کی فیلنگ کیا ہوتی ہے. میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. بٹ جب آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے دوست آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اچھی باتیں ہی کریں گے، بری باتیں بھی بہت ساری ہیں لیکن وہ یہاں پہ نہیں کریں گے، ان کی مہربانی وہ مجھے سیپریٹ آ کے بتاتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ میری مسز کہہ رہی تھی کہ آپ نے ساروں کو کوئی پیسے لگائے ہوئے ہیں کہ کیونکہ آپ بیوی کی نظر میں تو کبھی بھی اتنے اچھے نہیں ہو سکتے جتنی آپ جو ہے جتنی تعریفیں آپ کی ہو جاتی ہیں. تو دوسرا جو سہرا ہے وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے سر ہے، کیونکہ آج سے کچھ 6 مہینے پہلے جب ہم یہاں پہ موجود تھے تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کی بیونڈ لائف کی کتاب ہے بیونڈ لائف، اس کی تقریب رونمائی تھی. تو اس میں بات ہوئی تھی، بات کافی دفعہ ہو چکی ہے کہ ہم زندہ ہیروز کو سیلیبریٹ کرنا ہماری سرشت میں ہی نہیں ہے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ جائے دنیا سے، پھر ریفرنس رکھتے ہیں، پھر کتابیں لکھتے ہیں، پھر کالم لکھتے ہیں، نیوز پیکج بناتے ہیں، ان کو خراج تحسین بھیجتے ہیں، پھر ہر سال برسی بھی ضرور مناتے ہیں. تو
डॉक्टर साहब के साथ जब बात होती थी तो ये अल्लाह ने हमसे एक बड़ा अच्छा काम और हमें करता रहे कि हम लोग ज़िंदा हीरोज़ को सेलिब्रेट करें। तो ये किताब भी इसकी रैशनल जो है 6 महीने पहले इसी जगह से आगाज़ हुआ था, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमने इंशाअल्लाह ज़िंदा हीरोज़ को सेलिब्रेट करना है। तो ये एक वन ऑफ द मेन रैशनल था फॉर राइटिंग दिस बुक। तो आज ये किताब के बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि बहुत सारे ये किताब आपने पढ़नी है किताब के हवाले से, लेकिन जो चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस किताब में जो डॉक्टर साहब कभी भी बयान ना करना चाहें, और मैंने इनसे तकरीबन जो है ना वो आधी इजाज़त लेके वो सारी लिख के पब्लिश भी कर दी हैं। तो ये आधी इजाज़त से मुराद ये है कि मुझे पता था कि डॉक्टर साहब को कौन कौन सी बातें सही लगेंगी वो मैंने उनको बता दी हैं, और जो मुझे पता था कि इनको सही नहीं लगेंगी और वो जो है या शायद कंफर्टेबल ना हो तो वो मैंने बगैर बताए जो है वो लिख के छाप दी, जिस पे ये मुझे डांटने का भी हक रखते हैं। और लेकिन इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया हमेशा की तरह। मेरे जो असातिज़ा कराम है, डॉक्टर मरियम इरफान चली गई हैं। मेरी डॉक्टर मरियम इरफान वो पहली मेरी उस्ताद थी। जब मैं FSC में था तो मुझे उर्दू के साथ मोहब्बत में मुब्तला करने वाली डॉक्टर मरियम इरफान थी, और डॉक्टर मरियम ने कहा कि उनका शागिर्द होना वो एज ब्रैकेट जो है ना वो उनकी ख़वातीन एज के हवाले से कॉन्शियस होती हैं और उनका भी होना बनता है। तो डॉक्टर मरियम इरफान उस वक्त ओरिएंटल कॉलेज में मास्टर्स कर रही थी उर्दू में, और मैं FSC में था। तो उनकी और मेरी एज में अगर फ़र्क हुआ तो 2-3 साल का ही होगा, और यकीनन 2-3 साल मैं ही बड़ा हूँगा, आप समझ रहे हैं ना। तो डॉक्टर साहिबा को इस वाले से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी उस वक्त स्टूडेंट थी जब मैं उनका स्टूडेंट था। और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, पहला जो कलम उठाना या लफ्ज़ लिखना, बोलना, पढ़ना या अदब के बारे में लोगों के बारे में बताना कि ये अदीब है इनको पढ़ना चाहिए, वो डॉक्टर मरियम इरफान थी। दूसरे जो मेरी ज़िंदगी में उस्ताद हैं अहमद हमाद साहब, इनका मेरी ज़िंदगी में बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैं इनका बड़ा ही सर खाता हूँ, और मैं इनसे मेरे जितने भी फ्रेंड साइकिल है अनडाउटली ही इज़ द मोस्ट रेड पर्सन, यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा किताब का मुताला किया है। और जब भी मैं इनसे कोई मौजू छेड़ता हूँ और जान जान के मैं शरारतें करता हूँ अहमद हमाद साहब के साथ, तो एक होती है जनरल गुफ्तगू, एक होती है पढ़ी लिखी। कोई रिसर्चर को मज़ा आता है जब वो रेफरेंस साथ लेके आते हैं। तो जब भी मैं इनसे कोई भी मौजू छेड़ा है, और मैंने जब मैं शागिर्द था इनका पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैं अक्सर शरारत करता था कि इस मौजू के ऊपर ना इनको कोई किताब नहीं पता होगी, या इसका ओरिजिन नहीं पता होगा, या सोर्स नहीं पता होगा, उस पर जनरल गुफ्तगू तो कर सकते होंगे, लेकिन अल्लाह ने इनको इतना माशाल्लाह इल्म दिया है कि आप दुनिया की किसी भी, जो मेरे जितने भी हैं, उस पर आप मौजू छेड़ें, तो अगर इस पर उन्होंने मुताला नहीं भी किया होगा तो उस एरिया के राइटर्स को, रिसर्चर्स को जानते होंगे। तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब मैंने कभी अपनी तरफ से बड़ी मुश्किल कोई चीज़ निकाली है तो उन्होंने कहा कि मैंने इस पर थोड़ा स्टडी किया है, बट ये 10 लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, मुझे भी कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, आप इसको पढ़ें, उसका मुताला करें, ये इस सब्जेक्ट पे अथॉरिटी हैं। तो इस तरह का शख्स आपकी ज़िंदगी में होना बड़ी नेमत है, और इनसे हम जो है वो फ़लसफ़े के इश्क में मुब्तला करने वाले जो है अहमद हमाद साहब हैं। और हमारे BA की एक किताब थी जिसमें एक फ्रेंच थी पोएम जिसका तर्जमा था द ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी। तो अहमद हमाद साहब ने हमारे साथ वही वारदात की कि हमें फ़लसफ़े के इश्क में मुब्तला करके तो ख़ुद निकल गए। और जब भी मैं इनसे कहता हूँ कि फ़लसफ़े के हवाले से हमें बात करें तो जो है वो इतना हमें वक्त नहीं देते। फ़लसफ़ा जो है वो हम इनसे सीखना पेंडिंग है। डॉक्टर साहब पे जो मैं लिखना चाहता था वो मैंने किताब में लिख दिया। एक दो बातें हैं जो शायद हम लिख नहीं सकी, या वो मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगा। वो ये है कि डॉक्टर साहब की जो सबसे बड़ी बात है जो इनको दीगर इंटेलेक्चुअल्स में प्रोमिनेंट करती है वो ओरिजिनल थॉट है और ओरिजिनल नॉलेज है।
کیونکہ ہم لوگ جو ریسرچرز ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, ہم ہر جو تھاٹ ہے اس کا لٹریچر میں ایویڈنس فائنڈ کرنا ہماری عادت یا ہماری ٹریننگ کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. تو ہم جب بھی کوئی چیز پڑھنے لگتے ہیں, لکھنے لگتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس پہ لٹریچر کا ریفرنس جو ہے وہ ملے اور پہلے ان کو پڑھ لیں, دیکھ لیں. وہ ہمیں کئی حد تک معذور بھی کر دیتی ہے اوریجنل تھاٹ کے حوالے سے, کیونکہ اوریجنل تھاٹ کے راہ میں رکاوٹ ہو جاتی ہے جب آپ اپنے کوئی بھی سوچ کو لٹریچر سے جا کے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. لٹریچر آپ کو ہیلپ ضرور کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ تورا امتیاز ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی بہت ساری اوریجنل تھاٹس ہیں. میں اگر بیان کرنا چاہوں گا, شروع کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. میں 2-3 باتیں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے. ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا فلسفہ بیان کیا سٹریس دور کرنے کا. انہوں نے کہا کہ نا سپورٹس سٹریس کو دور کرتی ہے. تو یہ تو کوئی اوریجنل تھاٹ نہیں ہے, لوگوں نے لکھا ہوا ہے بہت زیادہ. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب تیسرا جنم میں لکھا کہ آپ دیکھیں جتنی بھی سپورٹس ہیں اس میں جھٹکا ہے, تھرو ہے, جھٹکا ہے, تھرو ہے. تو وہ جو جھٹکا یا تھرو ہے یہ ون آف دا فاؤنڈیشن یا فاؤنڈنگ پرنسپل ہے سٹریس دور کرنے کا. تو میں نے جب یہ اس کو پڑھا تو مجھے بڑا فیسینیٹ کیا اس تھاٹ کو, اور میں نے پھر اس کو آبزرو کیا, اور آپ بھی آبزرو کریں کہ جتنی بھی سپورٹس ہیں ان میں تھرو یا جھٹکا ہے. اور جب وہ تھرو اور جھٹکا آپ لگاتے ہیں تو وہ صرف آپ کی جسمانی تھرو یا جھٹکا نہیں ہوتا, آپ اپنے سٹریس کو بھی اس تھرو یا جھٹکے سے آپ دور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, دوسری جو یہ وہ اوریجنل تھاٹ ہے جو مجھے کسی لٹریچر میں کہیں ملی نہیں, جو کہ ایک انٹلیکچوئل کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ نئے کانسیپٹ جو ہے وہ دے کے جاتا ہے. ایک اور بات میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انسان کا جو دماغ ہے, کیونکہ خود بھی نیورو کے اسپیشلسٹ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان میں جتنے نیورونز ہوتے ہیں اور کائنات میں گلیکسی میں جتنے ستارے ہیں ان کی تعداد تقریباً برابر ہے. آپ اس پہ اگر غور کریں تو یہ بات تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے الکیمسٹ میں کہ جب آپ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو ہول یونیورس کانسپائرز فار اٹ, جس کو ایک بالی ووڈ مووی میں نے بھی کہا کہ جب کائنات آپ کی جو ہے وہ مدد کے لیے آ جاتی ہے. شاہ رخ خان کا بڑا مشہور ڈائلاگ بھی ہے. تو یہ تھاٹ تو موجود تھی کہ اگر آپ سنسیئرٹی سے ایفرٹ کریں تو پوری کائنات کا سسٹم آپ کی ہیلپ کرتا ہے. بٹ اس کی تھاٹ کو سورس دینے والے, کہ اس کو ایویلویٹ کرنے والے کہ آپ کے جو دماغ کے نیورونز ہیں اور جو آپ کے کائنات میں ستارے ہیں ان کی تعداد برابر ہے, اور جب آپ یکسوئی سے کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو کائنات کی اور آپ کی دماغ کی کیمسٹری ہے وہ کیمسٹری الائن ہوتی ہے اور چیزیں آپ کی طرف ٹرن اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ, اور جب بھی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں تو میں ان کو بات کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب فیس بک لائیو کرتے ہیں. تو فیس بک لائیو کرنے میں نا میری ایک انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں جو ان کو بتاتا نہیں ہوں, ان سے کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آج کل آپ کی کیا تھاٹ چل رہی ہے. تو وہ اوریجنل کانٹینٹ, اوریجنل تھاٹ ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب کی ہر وقت آپ ان کے پاس جب جائیں تو ان سے کچھ پوچھیں تو آپ کو لازماً آپ کی ہر سٹنگ میں کوئی نہ کوئی اوریجنل تھاٹ آپ کو دیں گے. تو وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلا سوال ان سے یہی کروں کہ آپ کی اوریجنل تھاٹ کیا ہے. تو آج کل ڈاکٹر صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں, تو وہ میرا ہوتا ہے کہ آج کا اوریجنل تھاٹ کیا ہے, یا تو وہ جب بتاتے ہیں تو میرے لیے تو لرننگ ہوتی ہے, جو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بڑی لرننگ ہے. اور میں ان دا اینڈ تمام جو یہاں پہ موجود لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا. تقریب کے شروع میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب شاید ہی اتنی پڑھی لکھی آڈینس آپ نے جو ہے وہ ایکسپیرینس کی ہو. ظہیر صاحب جنہوں نے کتاب کی ایک ایک لفظ کو پڑھ کے, کیونکہ اس کتاب کی خوبصورتی نکالنے میں, اس کی سنٹینس کنسٹرکشن میں, اس کو تھوڑا سا جو قارئین کے لیے اٹریکٹیو بنانے میں اس کی ایڈیٹنگ ظہیر صاحب نے کی ہے, کیونکہ ظہیر صاحب ایک اسٹیبلش رائٹر ہیں
اور میں اس طرح سے نہیں ہوں, تو ہم نے اس کو لکھا ضرور, بٹ اس کے 4 چاند لگائے ظہیر احمد سلیری صاحب نے. اور ڈاکٹر اب نواز لودھی صاحب آئے, تشریف لائے, بڑی ان کو شارٹ نوٹس پہ ہی ساروں کو میں نے بلایا, بڑا شکریہ. احمد حماد صاحب, ایک جو شخص میں چاہتا تھا کہ وہ ضرور آئے وہ احمد حماد صاحب تھے, تو ان کی بڑی مہربانی کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں. آل حیدر, اطہر, اسرار احمد صاحب, سلمان, میری تمام جو ہیں وہ کام چوریوں کے ساتھی ہیں. ہمارا مقابلہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ کام چور کون ہے, لیکن آج انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی پہنچ کے. ڈاکٹر عفاف, جن سے میرا باقاعدہ ڈائریکٹ کمپٹیشن ہے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے, کبھی یہ جیتتی ہیں کبھی میں جیتتا ہوں. خصوصاً میرے والدین, کیونکہ ہمارے جو نہیں ابھی مقابلہ اٹس ناٹ اوور یٹ. میرے والدین, کیونکہ والدین کو جو ہماری جنریشن ہے شاید اس طرح سے اکنالج نہیں کرتی, اس طرح سے تھینک یو نہیں کہتی, اس طرح سے گلے نہیں لگاتی. یہ شاید ایک ہے. سلمان کے ساتھ بھی اس دن ہم نے اس پہ بڑی ڈیبیٹ کی کہ ہم کبھی اپنے والد کو گلے نہیں لگاتے, کبھی اپنے والد کو تھینک یو نہیں کہتے. تو یہ ہماری جنریشن کا کوئی ڈیلیما ہے, بٹ کیونکہ ہمارے آپ جو بچے ہیں وہ ہمیں گلے بھی لگاتے ہیں, ہمارا تھینک یو بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ فرینک بھی ہیں, بٹ ود آل فرینکنس ہم اپنے والدین کے ساتھ ایک کوئی بیریئر ہے ذہن میں, یا شاید ہمارا اپنا ہے یا ہماری جنریشن کا بیریئر ہے. تو والدین کا بہت شکریہ. اور میرے فادر ان لا آئے ہوئے ہیں بڑی محبت سے, ان کا بہت شکریہ. اور میرے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں, اور ان کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں, اور آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کی پرزور تالیوں میں سر. جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کرسی ہے, اور میں نے علی کو کہا تھا کہ تم نے ایک ہی کرسی رکھنی ہے, اور اٹس یور ڈے, اور تمہیں یہاں بیٹھنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو اٹھنا چلنا پھرنا پڑے گا, تو آج کی محفل کے 2 دلہا ہیں, تو کم از کم ایک کو بیٹھنا چاہیے. تو مجھے ویسے وہ دلہے کا لفظ سن کے کچھ اچھا سا لگا. تو یہ ایک بات میں شروع میں بتا دوں آپ کو کہ میری ذاتی زندگی میں محنت, مشقت اور محبت, یہ 3 چیزیں مجھے لگتا ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. اور میری زندگی کا فلسفہ, سبھی کی زندگیوں کا اپنا فلسفہ ہوتا ہے. میری زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ دائمی نہیں ہے, وہ عارضی ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب 1 یا 2 نسلوں کے بعد بھلا دیے جائیں گے, اور بھلا دیے جاتے ہیں. ہمیں اپنے دادا سے زیادہ پردادا کا نام یاد ہوگا. تو گویا جو زندگی آپ جی رہے ہوتے ہیں, جس وقت پہ آپ جی رہے ہوتے ہیں, اس وقت کا پورا انجوائمنٹ یا اس وقت کو پورے طریقے سے محسوس کرنا اور لطف اندوز ہونا, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کیونکہ دیکھیے, آپ کو لطف کب ملتا ہے؟ لطف آپ کو تب ملتا ہے جب کوئی آپ کو محبت دے, اپریشیٹ کرے, اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کانشیس ہوتے ہو. when you are in your conscious. اگر آپ بے ہوش ہو جاؤ یا اس جگہ سے چلے جاؤ تو بھلے کوئی کتنی بھی آپ کی تعریفیں کرتا رہے یا محبت کا اظہار کرتا رہے, تو that means nothing, it actually does not exist. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے اسے بھرپور زندگی سے گزاریں, خوشیوں سے گزاریں. اور I mean that's what life is. اور پھر جب آپ مر گئے تو مر گئے. آپ جب مر گئے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے. وہ تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں, جو آپ کو یاد کرنے والے ہوں گے, کچھ حصہ یاد رکھیں گے. ہاں, جو بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ عمر جی لیتے ہیں. آپ دیکھیے سکندر اعظم کے کتنے بڑے بڑے جرنیل ہوں گے. ڈو وی نو دیم؟ وی ڈونٹ نو دیم. وی اونلی نو سکندر اعظم. اسی طرح آپ دنیا کے بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو دیکھ لیں تو آپ کو شیکسپیئر, ارسطو, سوکریٹیز اور رومی
اور ان کے علاوہ کیا نام ملیں گے آپ کو؟ یہ نام بھی انہی کے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں ان کی لکھائی رہ جاتی ہے اور ان کی کتابیں یا ان کی ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک زندگی گزاریں لطف اندوز ہو کے، اور کچھ لکھ جائیں، کچھ چھوڑ جائیں ورثے میں، تاکہ اگر آپ اس قابل ہوئے تو کچھ لوگ استفادہ کریں گے، یاد رکھیں گے آپ کو. میری زندگی میں میں نے 2 انٹلیکچوئل محبتیں کی ہیں، اور اتفاق سے وہ دونوں یہیں پہ بیٹھے ہیں. ایک علی ہے اور ایک ڈاکٹر عفاف ہے. اور علی کو پتہ ہے کہ جب یہ آتا ہے تو آدھی گفتگو عفاف سے متعلق ہو رہی ہوتی ہے، اور جب آپ آتے ہو تو علی کا ذکر بار بار ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آئی تھنک جو کوالٹیٹیو ویلیوز ہوتی ہیں وہ بڑی ایکسکلوسیو ہوتی ہیں، اور زندگی میں ایکسکلوسیو لوگ ہونے چاہیے. یو شوڈ ہیو کوالٹی ایڈڈ پیپل. تو اس لیے آئی ایم ویری لکی دیٹ آئی ہیو بوتھ آف دیم. اب مجھے توقع ہے کہ شاید ایک کتابچہ ادھر سے بھی آئے گا. اچھا، کتاب بہت اچھی ہے، اور اس میں اس نے کچھ شرارتیں کی ہیں. مثلاً اس نے مجھے ابھی میں نے سورس نہیں سے پتہ کی کہ اس نے لڑکیوں کے ہاسٹل میں چھپ کے کود جانا اور پوری رات وہاں پہ گزارنا. وہ اب بھی اگر میرے اتھارٹیز کو پتہ لگے تو ریسٹیگیٹ کر سکتے ہیں مجھے. پھر اسی طرح جو اس نے کاٹنے کا یہ اس نے پتہ کیا تھا، ہمارے ایک پٹاروں کے دوست تھے، ان سے میں خیر کوئی یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں کوئی بڑی کوئی اپنی وہ نہیں، لیکن I was equally important and prominent when I was in Pataro. تو پھر میں کئی میں بھی تھا تو میں ایسے ہی تھا. مثلا ایک حوالے سے اس پوری کتاب میں بس ایک چیپٹر ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ کتاب میں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا. مطلب باقی تو اب وہ ابھی ہاں، اور ابھی وہ میں آ رہا تھا تو میری بیوی نے کہا کہاں پہ جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا علی کی یہ کتاب ہے تو اس کے لیے. کون سے علی؟ وہ تو نہیں جس تمہارے بارے میں ہے. تو میں نے کہا اگر میں اپنے بارے میں کہتا تو کہتی چلو میں بھی چلتی ہوں. تو وہ میں نے چھپائی ہوئی ہے. وہ اس نے پھر میں نے اسے کہا بھی چھپنے سے پہلے کہ ڈاکٹر خالد جمیل کی محبتیں. اب وہ سن کے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ساری عمر محبتیں ہی کرتا رہا ہوں. تو وہ کیا تھا؟ ہاں کہ ہاں وہ یہ نہیں تھا. ہاں، ڈاکٹر خالد جمیل کی زندگی میں خواتین. اچھا، وہ میں خود پڑھ کے ڈر گیا تھوڑا سا. تو بہرحال جو لکھاری ہوتا ہے وہ جس اینگل سے جن چیزوں کو دیکھتا ہے وہی اینگل کریکٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کا پریروگیٹو ہوتا ہے، وہ اس کا حق ہوتا ہے. حماد صاحب نے جو باتیں کی، اور سلیری صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اوکے. سو انہوں نے بڑے غور سے کتاب کو دیکھا. میں اور زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں صرف یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آئی ول ریپیٹ دا سیم تھنگ کہ جو موجودہ وقت ہے جو اللہ نے آپ کو دیے اس میں جینا سیکھیے، اس کو لطف اندوز. آئی انجوائے ایوری مومنٹ آف لائف. میں زندگی کے ہر مومنٹ کو، میں پین کو بھی، میں آپ کو بتاؤں میری دونوں ٹانگیں اس وقت یعنی پچھلے 43 سالوں سے جس طرح آپ نے گرم تندور میں رکھی ہوئی ہیں. میں ابھی بھی آپ سے جب باتیں کر رہا ہوں تو I'm feeling it. لیکن میں نے اس سے دوستی کر لی ہے. So I don't feel anything. یہ آپ کی
टांगों को कोई गर्म सिलाइयाँ मार रहा हो यूं करके हर वक्त, तो हाउ वुड यू फील इट? सो आई डोंट। तो इसी तरह बैलेंस की आपने बात की, वो बिल्कुल किताब में इसने सही लिखा है। ये मैं अगर इसको ना पकड़ूं देखे तो मैं 3 सेकंड में नहीं खड़ा हो सकता। और पिछले 43 ईयर्स से, फिर जब ये अपना थीसिस कर रहे थे अली, तो इन्होंने मेरे उसी हवाले से किया था, तो इनको मैंने TBI का एक लफ्ज़ सिखाया था, टोटल बॉडी इमेज। और टोटल बॉडी इमेज ये होती है कि एक तो आप बीमार हैं, ऊपर से कोई माजूरी आ गई, ऊपर से फिर आप अपना हुलिया ऐसा बना लें कि वो लोग वैसे ही तरस खाना शुरू कर दें आपके ऊपर। सो आई टोल्ड हिम कि मैंने बहुत मेहनत की अपना बॉडी इमेज सही रखने के। मुझे बहुत अरसा मैं व्हील चेयर पे शायद आ चुका होता कब का, मैं कभी आपने मुझे स्टिक लेके चलते हुए नहीं देखा। मैं स्टिक की जगह कंधे पे हाथ रख लेता हूँ, तो वो सारे का सारा बॉडी इमेज ही चेंज हो जाता है। और व्हील चेयर तो मुझे अभी आजकल ज़रूरत पड़ी है कोई लंबे फासले के लिए। तो इसी तरह आप कपड़े पहनने से लेके और चलने फिरने से लेके और फिर अपनी गुफ्तगू में और फिर अपने तासुरात में, और तो ये चीज़ जो थी, ये दिस व्हाट आई प्रमोट। और लास्टली आपने ज़िक्र भी किया और मैं उसको रिपीट करना चाह रहा हूँ, जो मैंने शुरू में कहा कि मेरे फ़लसफ़े में दायमी चीज़ है ही नहीं। मैंने जानबूझ के कोई अदारा नहीं बनाया। मैं फॉर द लास्ट 43 ईयर्स काम कर रहा हूँ। मैं चाहता तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बना सकता था। ये मैं नाम नहीं ले रहा, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने वाले मुझसे आके पूछा करते थे और कि क्या करना है। मैंने नहीं बनाया, मैंने कोई NGO रजिस्ट्रेटेड नहीं की। मैं 43 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक एक आना डोनेशन नहीं लिया। I'm a very unique example in the sense on the social welfare sector. Okay, you see, I called myself not a social worker, facilitator. मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स हैं जो भी थोड़े बहुत कि मैं लोगों से लोगों के काम करवा देता हूँ, बजाय इसके कि मैं पैसे लेके अपनी NGO बनाऊँ और फिर मैं लोगों का काम। आई डोंट डू दैट। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक अदारा बनाता हूँ, उसको चलाता हूँ, हैंड ओवर कर देता हूँ। ये डेफ की जो क्रिकेट टीम है, इसका मैं चेयरमैन था। ये मैंने डेवलप की, एशियन कप जीते और जीतने के बाद आई रिजाइंड एंड देन आई टुक स्कॉच टीम। पाकिस्तान पैरा ओलंपिक मैंने बनाई, स्पेशल ओलंपिक जिसमें भी इतने मेडल्स आते हैं, मेरा कभी नाम नहीं आपने उसमें सुना। आई हैंडेड इट ओवर, ये मैंने हैंड ओवर कर दी। ये इस वक्त बहुत सारी NGOs बनी हुई हैं, माइलस्टोन से लेके रॉस से लेके और FSF है और राइजिंग सन है इस्लामाबाद में, साया है। ये सारी की सारी मैं बना के मंशूर तक मैं बना के देता हूँ, बट आई नेवर बिकम द प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर मैं बन गया तो वो हर जगह मेरी तस्वीर आया करेगी। सो आई डोंट नीड दैट, आई जस्ट नीड कपल ऑफ पीपल टू लव मी। आई थिंक दैट्स मोर देन, वो उससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये भी एक मेरा अपना तरीका था, वरना मैं चाहता, खैर मैं कोई मुकाबला तकाबुल नहीं करना चाह रहा, लेकिन अभी जो बहुत बड़े बड़े सोशल सेक्टर में नाम हैं तो मैं उनको फॉलो कर सकता था बड़ी आसानी से। आई वॉज वेरी वेल लिंक्ड एंड आई एम स्टिल वेरी वेल लिंक्ड। मैं आसिफ जरदारी से लेके और इमरान खान से लेके तो नवाज़ शरीफ, और नवाज़ शरीफ से लेके आधे से ज़्यादा जो बड़े बड़े लोग हैं मेरे इतने ज़्यादा करीबी हैं, लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ उसमें। और लास्टली मैं ये भी चाहता था कि किसी ने जो जुमला कहा बहुत खूबसूरत कहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो मज़ा, यू सी यू शुड बी एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड मे बी फॉर सम पीपल यू आर स्पेशल। मेरे ख्याल में अगर आप
اپنے بچوں کو ٹائم نہ دے سکیں, اپنی فیملی کو ٹائم نہ دے سکیں, اور آپ پوری دنیا کے لیے کام کرتے رہیں, تو میں امپریس نہیں ہوں گا آپ سے. وہ تو فرائض ہے نا. بلکہ میری وہ تیسرا جنم میں ایک جملہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کا ناک صاف نہیں کرتے, پوچھتے نہیں ہیں, اور پڑوسی کے بچے کا ناک پوچھتے ہیں, تو مجھے شک ہوگا کہ آپ پڑوسن میں دلچسپی لیتے ہیں. نہیں, بیکاز اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ کسی اپنے کا نہ کریں اور آپ غیروں کے لیے کیوں کر رہے ہیں. تو اس لیے آئی وڈ جسٹ کنکلوڈ ود لاٹ آف تھینکس ٹو ڈاکٹر علی, کہ علی نے ہی گیو می اے ویری بگ سرپرائز اینڈ اے ویری بگ آنر. اور آئی ہوپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لکھنے کا موقع دے. اور ایک جو ہے نا, میں نشانے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے میرے, جس کی کتاب آنی ہے, اور وہ آٹزم کے اوپر آنی ہے, اور اس کے بعد بھلے مجھ پہ بھی لکھ لینا, پر پہلی آٹزم پہ آنی ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی بینگ ود یو. تھینک یو.